قرآن کریم تو کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، جی، اللہ سے بڑھ کر ومن اصدق من اللہ قیلا. ٹھیک ہے، میں آیت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، ہے نا، نہیں، وہ اصدق نہیں آیت ہے. کا میں ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. جی، مفتی جابر مصباحی صاحب بول رہے ہیں. جی آپ کون؟ حضرت وہ کلیم رضوی صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے ایک پوسٹر کے متعلق. سر وہ پوسٹر آپ شاید آپ نے تحریر کی ہے یا کلیم بھائی نے، انہوں نے کہا نمبر اس میں غلط چلا گیا ہے میرا، تو مفتی جابر صاحب کا نمبر جانا چاہیے. وہ دیوبندی اس کے متعلق پوسٹر پہ جواب دیتے ہیں. پوسٹر پتہ ہے حضرت آپ کو کون سا؟ حضرت پوسٹر پر ہاں، مطلب جو اس میں جو لکھا ہے پوسٹر کے اندر گفتگو ہوتی ہے ان سے، تو انہوں جو اس کے جواب میں، اس کے پوسٹر کے جواب میں دلائل دیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. تو کلیم بھائی نے بولا کہ مفتی جابر مصباحی صاحب سے آپ بات کر لو. صحیح العقیدہ سنی ہوں میں، صحیح العقیدہ سنی ہوں. اچھا جی، تو حضرت یہ جو پوسٹر ہے اس میں پہلا دیا ہے کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو دیوبند کی کسی کتاب کے اندر نہ عربی نہ اردو اس میں جھوٹ جیم ہے واوٹے لکھا نہیں ہوا ہے. تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جو یہ کیوں لکھا ہے لکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں امکان کذب جو لکھا ہوا ہے اسی جملے کو لکھنا چاہیے کہ جہاں جھوٹ آئے گا الگ مسئلہ ہو جائے گا، اور جہاں امکان کذب آئے گا اس کا الگ مسئلہ ہوگا، جو خلاصہ انہوں نے کیا ہے. حضرت وہ اس کے تحت جو حضرت امکان کذب کے تحت جو جواب دیتے ہیں، کون سی کتاب ہے؟ فتویٰ رشیدیہ سے. امکان کذب سے مراد انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو فرضاً دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور اس کی محبت بالغہ ہوگی. یہ امکان کذب کا خلاصہ کرتے ہیں، اور یہی بات فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس بات کا خلاصہ دیوبندی علماء نے لکھا ہے اس بات کو چھوڑ کر کے الگ جملہ لکھنا، اس سے لوگ گمراہ ہوں گے. تو وہی بات لکھو، اور اس پر کئی حوالے دیتے ہیں کہ جو عقیدہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے وہی عقیدہ جو المعتقد المنتقد میں بھی ہے، اور وہی بات یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے. تو پھر صرف فتویٰ دیوبندی کا کابر پر کیوں حضرت؟ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جھوٹ ہے اس کا بولنا. بات کیا ہے؟ جی جی جی، اس کا بولنا جھوٹ ہے. اچھا، امکان کذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. ہاں جی، امکان کذب یعنی کذب کا ممکن ہونا. کذب معنی کیا ہے؟ وہی بولتے کذب کا معنی کیا ہے؟ امکان کذب کا. یہ بتائیے کذب کا معنی کیا ہوا؟ جھوٹ. ہاں، امکان کا معنی کیا ہوا؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے نا. جی جی، لکھا ہوا ہے کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالی ہے. جی، اسی کو آسان لفظوں میں بتایا گیا. جھوٹ اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، سکتا ہے ہی کو امکان بولتے ہیں. اچھا، کذب کو جھوٹ بولتے ہیں. جی جب یہ بات بتا دی گئی جی، تو ان کی جو عبارت ہے اسی کو رکھا گیا، لیکن امکان کذب کو آسان لفظوں میں عوام نہیں سمجھتی. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اندر کتنی گندگی ہے اسے کھول کے بتانا پڑے گا نا. اچھا، کتنی گندگی اندر پڑی ہے کھول کے بتانا پڑے گا نا اس کو. جی 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 کیونکہ ایسے لفافوں میں لپیٹ کر آپ پیغام دیں گے جی، تو اب اس پیغام کو سمجھے گا کون؟ ہاں، جو اردو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، باقی دیگر جو لوگ ہیں وہ کیا نہیں. اس میں ہم تو آج یہاں لاتور میں بول رہے تھے کہ آپ سے بتائیے کہ جھوٹ بتائیے، اس کا کہاں لکھا ہوا جھوٹ بول سکتا ہے، یہی بتائیے آپ. جی، ان کو پتا ہے کہ یہ لفظ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو آسان کیا گیا. وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ امکان کذب تحت قدرت باری تعالی ہے. جی، اب جب یہ لفظ بولیں گے تو ظاہر کو پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ ہے. جی، جس کو اردو آتی ہے اسے بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. رہی بات یہ کہ وہ انبیاء صلحاء کی جو مثالیں دے رہا ہے بندہ، جی جی، بات کچھ اور ہے، کہیں اور جوڑی جا رہی ہے. اچھا، ہے نا. جی، یہ جو بات ہے اللہ کریم
किसी के बारे में कुछ बात कह दे जी और फिर वो काम ना करे, जैसे कह दिया कि भाई नमाज छोड़ा तो जहन्नम में जाएगा। नहीं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, जैसे अल्लाह का ये फरमान है, अटल फैसला है ना हज़रत, कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं करेगा, है ना। आपको मैं मिसाल ही दे रहा हूँ। जी जी। अगर जैसे कि ये कहा गया जो बंदा नमाज छोड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा, है ना। जी जी। अब वो क़यामत में अल्लाह ने अपने करम से उसे माफ कर दिया। जी। हालांकि बात ये थी जी कि नमाज छोड़ने वाला मुजरिम जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने भेजा नहीं, करम से माफ कर दिया उसको, भेजा नहीं। जी नहीं भेजा। जी। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ये जी कि ये झूठ है कि माफ करना है? माफ है, अदल है, अदल है, अल्लाह अदल है। झूठ है कि माफ करना है? जी ये लफ्ज झूठ है। जैसे माँ अपने बच्चे को बोले जी जी जी। अब तू ये काम करेगा तो तुझे मैं खाना नहीं दूंगी, और फिर उसने खाना दिया, तो माँ झूठ बोल रही है क्या? उसको मतलब रहम कर रही है, इसको रहम कर रही है, अदल है उसका, रहम कर रही है ना। जी जी जी। तो अब बताओ ये क्या, ये भी झूठ है? जी नहीं। अल्लाह, अब ये देवबंदियों ने यही किया है जी। इस बात को जोड़ दिया झूठ के साथ, अच्छा और कह रहे हैं कि ये झूठ है। अच्छा। और ये बात हाँ लिखी है, जो वजाहत दे रहे हैं ना, वजाहत में है ना, वही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। गंदी गंदी बातें लिखे अगर इंसान लिफाफे में पेश करे जी तो उससे वो पाक साफ तो नहीं होंगी ना। तो हजरत जब खुलेगा जी, उसको जब पढ़ा जाएगा तो गंदगी तो खुलेगी ना उसकी। तो हजरत देखें, हमको ये एक वसूल ये बताया है कि एक तनवीरुल अब्सार बिनूर नबीउल मुख्तार मोहम्मद अशरफ सियालवी जो देवबंदी का हवाला देते हैं और सफ़र में साथ में लिखते हैं, ये हवाला देखा हजरत नीचे हवाला, कि अपने अपने अक़ीदे की तशरीह का हक़ मुताल्लिक़ फ़रीक़ को होता है, दूसरा फ़रीक़ उनके मुताल्लिक़ क़तअन ये कह नहीं सकता कि ये तुम्हारा अक़ीदा है। मिसाल के तौर पर देवबंदी ने कुछ लिखा है तो उसका खुलासा देवबंदी उलमा करेंगे, मसला के आला हज़रत वाले कह नहीं सकते कि तुम्हारा अक़ीदा है। और अगर मसला ये देवबंदी अकाबिर अगर ने खुलासा कर दिया कि भाई इसका मतलब ये है, तो फिर उस पर मुखालिफ जो है उसकी तशरीह नहीं कर सकता। बात सही ना हजरत? मैं बता रहा हूँ है, सुने ना। बिल्कुल सही है। हाँ। आदमी अपने अकीदे की वजाहत करता है। जी जी जी। एक होता है अकीदे की वजाहत, एक होता है बात कुछ बताना कुछ, दोनों फर्क होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कहूँ जो अपनी बात है उसी की वजाहत कर दूं, जी जी, वजाहत गई जाएगी जी, और उस वजाहत का बात कुछ और है, वजाहत कुछ और दी जा रही है, जी जी जी, तो वजाहत नहीं होगी ये। हजरत ठीक है। और तो कुछ हवाले 8-10 देते हैं वो लोग, उस पर ज़रा तो तबसरा करना है। एक हवाला, अच्छा जी, आप खुद सुन्नी है कि देवबंदी? मैं सुन्नी हूँ, सहीहुल अकीदा हूँ। मतलब रज़वी? हजरत सुन्नी हूँ हजरत, सुन्नी से कौन मुराद है? समझ रहा हूँ आपके जुमले को। जी। आप आला हज़रत को मानते हैं? हजरत बहुत सारे उलमा कहते हैं कि सुन्नी होने के लिए हजरत आला तो मानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आप बताइए ना मानते कि नहीं मानते, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। हजरत क्या सुन्नी होने के लिए उनको मानना ज़रूरी है? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं सहीहुल अकीदा बता रहा हूँ हजरत, मैं सहीहुल अकीदा सुन्नी हनफी देवबंदी हूँ। हाँ ये हुई ना बात। जी जी। अब बोलिए हजरत देखें, ये फतावा रज़बे देखें हजरत, जी, जिल्द 15 है, सफ़ा नंबर 440 है। देखें फतावा रज़विया, जी जी, जिल्द 15। 3 बातें हजरत मैं आपसे खुलासा कराऊंगा। एक तो पहली बात तो ये है इम्कान किज़्ब से मुराद क्या है और इस पर हुक्म किस पर लगेगा। दूसरी बात, जो इसका ये अक़ीदा रखे कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है, उस पर हुक्म क्या लगेगा, उसके पीछे नमाज होगी या नहीं। तीसरी बात यह है देवबंदी पर जो मसला जो फतवा लगता है और इम्कान किज़्ब के बारे में या वक़ूअ किज़्ब के बारे में क्या अक़ीदा है उनके अकाबिर का, ये 3 चीज़ें हजरत इस पर ध्यान खुलासा करना है। हजरत अदब से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताकि खुलासा हो, ठीक है, और उसमें इसकी गलत फहमियाँ दूर हो जावे। आप बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा कलीम रज़वी साहब ने कि मुफ्ती जाबिर रज़वी साहब बड़ी मुफ्ती हैं, खुलासा कर देंगे। तो हजरत यहाँ लिखा है, देखें, अक़ुल व अक़ुल ऐसा ऐज़न, बल्कि अब जाहिल अगर ये तीर या तेरा होगा दलील जहालत नाम हो तो बारी अज़्ज़ व जल का माअज़ल्लाह जहल भी मुमकिन ठहरे कि उसने
بہشتیوں کے بہشت، دوزخیوں کے دوزخ جانے کی صرف ہم کو خبر نہیں نہ دی بلکہ اس کے علم میں بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں حضرت کیا لکھا ہے. یعنی اس سے بیان کرنا یہ چاہتے ہیں کہ اب تو یا تو امکان جہل بھی مان یا امکان کذب پر ان جھوٹے سوچوں سے درگزر اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت کو بہشت میں بھیجے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجے گا. اور فتویٰ رضویہ کی لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو، نیکوں کو دوزخ میں بھیج دے اور کافر مشرک کو جہنم میں بھیج دے تو امکان کذب وقوع لازم آئے گا. سمجھا حضرت؟ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ وقوع لازم آئے گا. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں میں یہ دیکھیں فتویٰ رضویہ، یہ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 439 میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو کذب باری لازم آئے گا. یعنی اللہ جھوٹا ہے نا حضرت؟ اچھا یہی ہے نا جو میں بول رہا ہوں حضرت، پہلے تصدیق کریں آپ. یہی ہے نا، غلط پڑھ رہا ہوں میں؟ یہی ہے نا؟ غلط پڑھا ہے؟ عبارت تو پڑھی آپ لائن سے. عبارت پڑھ رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو کذب باری تعالیٰ لازم آئے گا. یعنی اللہ جھوٹا ہے، یہی مراد ہوا نا؟ آپ آگے تو پڑھو. ٹھیک ہے، اب یہ عقیدہ کن کا ہے؟ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ دیکھیں یہ فیوض غوث یزدانی، یہ کتاب جو ہے فیوض یزدانی ترجمہ الفتح الربانی، مفتی محمد ابراہیم قادری بدایونی صاحب انہوں نے ترجمہ کیا ہے. یہی بات لکھا ہے کہ فرضاً انبیاء کرام کو، انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور یہ اس کی محبت بالغہ ہے. اور فاضل بربری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عقیدہ رکھے جو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا مان رہا ہے کہ اللہ کا جھوٹا ہونا لازم ہے. اور یہی عقیدہ کن کا ہے؟ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا. اور حوالہ دوسرا حوالہ دی حضرت پاک کا عقیدہ یہ کہ جھوٹا بول رہے ہیں معاذ اللہ. وہ فتویٰ رضویہ میں دیکھیں نا حضرت کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء نیکوں کو دوزخ میں دے دے اور کافروں کو جہنم میں بھیج دے جنت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا. یہاں امکان ہے نا؟ اس کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے لکھا ہوا ہے جو یہ عقیدہ رکھے ہاں کہ انبیاء نیکوں کو جنت، نیکوں کو جہنم اور بدوں کو جنت دے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ جھوٹا ہے. لازم آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہوا. کیا وہ برائی بیان کر رہے ہیں کسی مسئلے کی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا ماننا ہوا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ انبیاء صالحین نیکوں کو دوزخ میں بھیج دے، فرعون حامان کو جہنم میں بھیج دے، جنت میں بھیج دے. تو گویا اگر ایسا عقیدہ کسی کا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا مان رہا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اور یہی عقیدہ کن کا بیان کیا جا رہا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے، اور یہی بات فتویٰ رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب پیش کر رہے ہیں. خلاصہ کیا حضرت، مکمل عبارت دیکھیں، میں آپ کو عبارت بھیج رہا ہوں فتویٰ رشیدیہ کا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے وہاں پہ. ایک دوسری بات کیا ہے، ایک عبارت بھیجیے. پہلی بات ہے نا جی، پہلی عبارت بھیجیے، واٹس ایپ کیجیے عبارت کو پہلے. کون سی عبارت حضرت؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں عبارت وہ تو بھیج دیا آپ کے واٹس ایپ پہ، دیکھیں نا حضرت. میں پہلے حوالہ بھیجتا ہوں حضرت، پہلے حوالہ بھیجتا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں میں. ہاں اس میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں پہلے حوالہ بھیجا ہوں میں. دیکھا حضرت؟ ایک منٹ دیکھ رہا ہوں. کیا ہیلو جی بولے. اقول سے؟ ہاں جی کہاں کون سا پڑھ رہے ہیں، کون سی عبارت پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے نیچے ایک دم نیچے دیکھیں، ایک دم نیچے بیچا دیکھیں فتاوی رشیدیہ، ایک دم نیچے دیکھیں. ٹھیک ہے، تمہارا چیز ہاں میں تمہارا چیز ہے. دیکھ لیے حضرت. پڑھ رہا ہے، ایک منٹ رکے نا. ہاں
دیکھ لیا حضرت. اگر یہ مانا جائے کہ ہاں اگر یہ مانا جائے جنتی کو دوزخ میں اور تمام جہنمی کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو کذب باری لازم آئے گا. یعنی اللہ جھوٹا ہے, اللہ اس پر قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس پر قادر نہیں ہے. اور پھر کیا کہنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق, تو ان کا عقیدہ یہ ہے. تو آپ پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ جلد 15 ہے نا, جی 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 صفحہ نمبر 40 کا. جی آج ذرا پورا پڑھیں اس کو, کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا جی جی دلیل, وہ خلاف کی دلیل ہے. ہاں باقاعدہ اس میں رد کیا گیا ہے. آپ جو سمجھ رہے ہیں ہاں کہ اس میں آپ کی دلیل مل رہی ہے, جی اب اس کو شروع سے پڑھیں آخر تک, ہاں پھر مجھے بتائیں کہ اچھا, وہ اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں کہ اس کو ثابت کر رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک جھوٹا نہیں ہے. اگر اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ جنتیوں کو دوزخ میں, یعنی انبیاء کو دوزخ میں اور جہنمیوں کو فرعون حامان کو جنت میں بھیج سکتا ہے, ان کا عقیدہ ایسا ہے. اس کو کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اس کو جی یہ لکھا ہوا ہے ایزن, بلکہ او جاہل, اگر یہ تیری دلیل ہاں جہالت تام ہو تو باری تعالی کا جہل بھی ممکن ٹھہرے, ہے نا. جی کیا جی بول رہے ہیں؟ اگر تیرا اوپر کا کہا ہوا اگر صحیح مانا جائے تو ہاں اللہ تعالیٰ کا جہل بھی ممکن ٹھہرے گا تیرے بقول. ہاں ہاں؟ حضرت وہ نہیں, وہ عبارت نہیں, وہ عبارت ایک دم نیچے دیکھیں نا, ایک دم نیچے والا دیکھیں نا, کیونکہ کہاں پہ ایک دم نیچے والا, ہاں ہاں وہ والا دیکھیں نا. ٹھیک ہے, پڑھنا ہوگا نا. ٹھہرے کہ اس نے بہشتیوں کو بہشت اور دوزخیوں کے دوزخ جانے کی طرف ہم کو خبر ہی نہ دی, بلکہ اس کے علم میں بھی ایسا ہی ہے. بئی ہما وہ خلاف پر قادر, اس تقدیر پر اس کا علم غلط ٹھہرے گا, جی غلط پڑے گا, ہاں اور یہی امکان جہل ہے. تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ. جی ہاں اے جاہل, اب یا تو امکان جہل بھی مان یا امکان کذب پر ان جھوٹے شوشوں سے درگزر کر. تو اس سے کیا ہوا؟ یہ آپ کے خلاف میں ہے کہ آپ کی تائید میں ہی ہے؟ نہیں, میں وہی نہیں کہہ رہا ہوں خلاف تائی, میں وہی نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اگر یہ مانا جائے کہ اللہ دوزخیوں کو جنت میں اور تمام جہنم دوزخ میں بھیج دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا ماننا لازم آئے گا. یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت غلط کہا یا جھوٹا سچ کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہ بھائی ہمارے ہی ہیں, لیکن آپ جو وضاحت دے رہے ہیں وہ یہاں فٹ نہیں ہوتی. یہاں پر صرف یہ نہیں کہ بہشت میں دوزخ میں, یہ بات نہیں چل رہی ہے. یہ تو ہے, کیا لکھا نیچے؟ امکان کذب ان جھوٹے شوشوں سے درگزر. جھوٹے شوشے کیا ہے؟ جھوٹے شوشے کیا ہے بتائیں کون سا ہے؟ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا کذب ممکن ہے ان کے بقول, بولنے والا جو بول رہا ہے جی 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 کذب ممکن ہے, اور پھر بولا ممکن نہ ہو تو پھر بندے کی قدرت کیا ہے؟ بڑھ جائے گی, اور قدرت باری تعالیٰ کم ہو جائے گی, جی ہے نا. جی تو یہ جو سوچے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر جو باتیں ہیں, صرف امکان کذب کی بات نہیں, یاد لکھا ان جھوٹے شوشوں سے درگزر. ہاں جو آپ دلیل سمجھ رہے ہیں اپنی, وہ آپ کی دلیل نہیں ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے جو وضاحت دی, پورا پڑھیے سبحان الصبح رسالہ باقاعدہ, سبحان الصبح رسالہ ہے باقاعدہ, چھوٹی بات نہیں ہے. پوری بڑی کتاب لکھ کر اس پر ثابت کیا انہوں نے. سبحان الصبح جس پہلو سے بھی امکان کذب کو آپ ثابت کرنا چاہیں گے, اپنے بقول جو انداز دکھا رہے ہیں, وہ سلف میں, متقدمین میں, اسلاف میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے. دنیا اسے معافی کہتی ہے, کسی مجرم کو چھوڑ دیا جائے, جی, لیکن یہ اس کو جو ہے نا جھوٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اچھا, قرآن کریم تو کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر ومن اصدق من اللہ قیلا. ٹھیک ہے, میں آیت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں, ہے نا, وہ اصدق نہیں ہے, میں ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. جی جی جی, کیا چلی, اتنا سچا رب خود فرماتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کون. اب وہاں پر یہ بولا جائے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہ امکان کذب کا مسئلہ, تو یہ اچھے میں عیب لگانا نہیں ہوا کیا؟ بتاؤ نا مجھے. جی 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 ٹھیک ہے. اچھی ذات, بے عیب ذات, اس میں یہ بات بولنا, تو گویا کہ عیب دکھانا ہوا نا. عیب ہے نہیں رب میں. رب نے جو اپنے حبیب کو پیدا کیا وہ ذات بے عیب ہے, وہ تو رب کی ذات ہے.
جی آپ سمجھو اس بات کو. ٹھیک ہے، میں سمجھا حضرت، سمجھا میں. اصل میں کیا ہے، کسی کی ذاتی کسی کے بارے میں مجھے بولنا، ہاں مجھے کیا پڑا ہے کہ میں کسی بارے میں بولوں. جی جی بالکل بات صحیح. کیا ہے، دینی بات. جی جی اگر کہیں سے گمراہی پھیل رہی ہے تو اس ہاں کو بولنا پڑے گا. بالکل بالکل بولنا رہی پڑے گا. بات میرا کوئی ذاتی لین دین دیوبندیوں سے وہابیوں سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی 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 کبھی جھگڑا ہوا کچھ بھی نہیں ایسا. جی بالکل. بس یہ بات تھی، تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی کو اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ کچھ وضاحت دینا چاہتا ہے، جی آئیے. ہم نے تو 28 کو پروگرام کیا تھا، جی جی باقاعدہ یہ عبارتیں ہم نے اسکرین پہ دکھائی تھی، اور جی یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بتانا ہے، بولنا ہے، سمجھنا ہے تو آئے. اطمینان کے ماحول میں ہم انہیں موقع دیں گے. ہاں کسی نے ان کو چھیڑا، ہاتھ لگایا تو ہماری ذمہ داری اس کے اوپر. ہم نے ٹھیک ہے حضرت. حضرت ٹھیک ہے، میں کچھ بولوں؟ ہاں بولیے نا. آپ نے ایک بات کہی ہے سبحان سبو کے متعلق. دیکھیں یہ جو کہا ہے آپ نے قدرت کے متعلق، یہ سبحان سبو کے اندر لکھا ہوا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے کہ یہ قضیہ بے شک حق تھا کہ جس پر انسان قادر ہے اس سب اور اس کے علاوہ نامتناہی اشیاء پر مولا عز و جل قادر ہے. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ جس پر بندہ قادر ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قادر ہے. یہ میں حوالہ بھیج دیا آپ کو سبحان سبو سے، پہلی بات. دوسری بات حضرت، ایک میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو تاکہ وصول پتہ چلے کہ گفتگو کس طرح کرنا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ میں حوالہ دیا آپ کو، یہ آئینہ اہل سنت ابو کلیم محمد صدیق فانی اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 147 میں لکھتے ہیں، نیچے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 چھٹی لائن پر، اور اعلیٰ حضرت کا اس حکایت کے تردید میں فتویٰ موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت پہ الزام کیسا؟ ٹھیک ہے بھائی، کسی نے الزام لگا دیا کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے ایسا کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کہیں گے بھئی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے جو نماز چھوڑو کفر تک پہنچ جائے گا. تو جب فتویٰ ہے تو اگر کسی کتاب میں لکھ دیا گیا ایسا تو وہ عبارت معتبر نہیں ہوگی، فتویٰ معتبر ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا وصول ہے نا حضرت؟ بات صحیح ہے کہ جب فتویٰ موجود ہے اس پر تو اس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. اور میں یہ تو پہلے میں نے آپ کو یہ دیا، دوسرا حوالہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، کس سے؟ فتاوی رضویہ سے دے رہا ہوں. دیکھیں کہ جو بات آپ نے کی نا کہ دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ جس پر بندہ قادر ہے اس پر اللہ بھی قادر ہے. یہ دیکھیں فتاوی رضویہ، دیکھیں آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، فتویٰ کس پر لگے گا. دیکھیں آپ، میں کسی کو کافر یہ نہیں کہہ رہا، میں خلاصہ کرنا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 459 میں لکھا ہوا ہے، یہ قضیہ بے شک حق تھا جس پر انسان قادر ہے اس سب اور اس کے علاوہ نامتناہی اشیاء پر بھی مولا عز و جل قادر ہے. تو کیا اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ جو بندہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، لیواطت بھی کرے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی وہی کرے گا؟ حضرت جب یہ اصول پیش کر دیا گیا آئین اہل سنت میں کہ جب کسی کی عبارت کے خلاف فتویٰ موجود ہو تو اس پر حکم نہیں لگے گا حضرت. اب ہم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، حضرت سنیں نا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے حضرت، کس میں؟ فتاوی رشیدیہ کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک جھوٹ بولتا ہے، اسے ہم کافر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کافر مانتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اجماع قرآن پاک کی آیت کا مخالف ہے. وہ حضرت فتاوی رشیدیہ میں بات لکھ دی گئی ہے، پھر بھی الزام. پہلی بات. دوسری بات حضرت، دوسری بات میں نے کئی حوالے آپ کو دیے ہیں. دوسری بات، جو ایسا عقیدہ رکھے کہ اگر ایک کفریہ ہوتا تو پھر جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نا حضرت. اور جو نماز پڑھنے کو جائز قرار دے گا، جو کہے گا نماز تو کافر ہے وہ. بات صحیح ہے حضرت؟ ایسا جو عقیدہ رکھے اس کے پیچھے نماز، جو کہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ، اس مثال کے طور پر رشید احمد گنگوئی نام لے کر کے کہ رشید احمد گنگوئی کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور کوئی اگر کہے کہ بھائی نماز ہو جائے گی مگر احتیاط کرنا چاہیے، تو ہو جائے گی پہلے کہہ دیا تو کیا کافر نہیں ہوگا وہ؟ بات کیا ہے جی جو صراحتاً رب کو جھوٹ بول رہا ہے، جی یہ جھوٹا بول رہا ہے، وہ تو آیت کا مخالف ہی ہے. ہاں اور قرآن کریم کی آیت کا مخالف صراحت جو کر رہا ہے وہ تو کافر ہی ہے. جی ٹھیک ہے. جی باقی جو نظریہ یہ جو امکان کذب کا ہے یہ رکھتا ہے اور وہی علماء دیوبند کی پیروی میں، تو بہرحال اس کے پیچھے بھی ہمارا اپنا بولنا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ نماز نہیں ہوتی. ہاں جو کہے گا نماز ہو جائے گی.
ہاں جو کہے کہ نماز ہو جائے گی مگر احتیاط کرنا چاہیے. ہاں ہاں جی، جو کہے گی نماز ہو جائے گی مگر احتیاط نہیں کرنا چاہیے. تو سرے سے نماز اگر ہو جائے گی ہاں. بغیر کسی کراہت کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو دکھا دیں اس کو. نہیں بغیر کراہت کے نہیں، نماز ہو جائے گی لیکن احتیاط کرنا چاہیے. بھائی جو کافر ہے نماز ہو جائے گی ایسا فتوی ہی دینا نہیں چاہیے نا. پھر احتیاط کا مسئلہ ہی تھے کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی. جب کافر ہے اس کا عقیدہ ایسا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نماز کیسے ہوگی بھائی؟ تو وہی نا، پھر اب جس نے یہ کہا کہ وہ صاف صاف صراحت میں اللہ کو جھوٹا کہتا ہے وہ تو کافر ہی ہے. ہاں توجہ ہو جملوں پر، جی جملوں پر دھیان دیں. ہاں جو صاف صاف رب کو جھوٹا کہتا ہے ہاں وہ آیت کا صاف صاف مخالف ہوا. اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. ہوتی ہی نہیں. ہاں یہ جو بات کلیئر، میرے جملے پہلے سنیں. نہیں جو کہے درست ہے، جو کہے ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے لیکن احتیاطاً اس کی اقتدا سے اعتراض اولا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی میں جملے سنے، پھر بعد میں پھر جو آپ کچھ بتائیں گے نا میں وضاحت دوں گا. جملہ سنیے پہلے جی کہ جو کہے صاف صاف رب کو جھوٹا ہاں یا رب کو صاف صاف جھوٹا کہے ہاں وہ آیت کے بارے میں جو ہے نا ہاں صاف صاف منکر ہے. کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ رب سے بڑا سچا کون، اور یہ جھوٹا دکھا رہا ہے. اس لحاظ سے وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا اب آپ چاہے تو کچھ دکھانا دکھا دیں. نماز جو کہے کہ نماز ہو جاتی ہے درست ہے لیکن احتیاط کرنا چاہیے، وہ آدمی کیسا ہے؟ غلط بول رہا ہے. اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. کیوں نہیں؟ جیسا بولے گا فتویٰ ویسا لگے گا اس کو. کیسا لگے گا فتویٰ؟ کفر کا لگے گا نہیں لگے گا؟ بات پوری بتاؤ، مسئلہ کیا ہے، پھر میں نے کہہ دیا مثال کے طور پر حضرت، مثال کے طور پر رشید احمد گنگوئی کا جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا نام لے کر کے اور عقیدہ بیان کر کے کہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں. اور گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے امکان کس باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ایسے آدمی کے پیچھے نماز عالمی جماعت درست ہے یا نہیں. تو لکھا ہے ایسے عالم کے پیچھے نماز تو درست ہے، درست نماز ہے، نماز ہو جائے گی لیکن احتیاط اس کی اقتدا سے اعتراض بہتر ہے. نماز ہو جائے گی. ایسا عالم جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے صراحتاً کفر، اس کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جو اسے مسلمان مانے وہ خود کافر ہے، اس کے عذاب میں اسلام میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو ایسے آدمی کے پیچھے، اس کا فتویٰ ہے اسام الحرمین کے اندر، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا جا رہا ہے، جائز قرار دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ غلط ہے نماز پڑھنا. جی جس نے بتایا، وہ جس نے بتایا حضرت فتویٰ تو لگے نا، فتویٰ کفر. بھائی نماز درست کس کی ہوگی؟ مسلمان جو ہوگا. کافر کی نماز سرے سے ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اب بولے چل دیکھ لیں، میں دے رہا ہوں، دیکھیں حوالہ، دیکھیں حوالہ، دیکھیں حضرت، یہ دیکھیں حوالہ، دیکھیں دیکھ لیں. کتاب کا نام فتاوی ارشادیہ، معلمہ مفتی محمد عبد الغفار خان رامپوری، میثم عباس قادری رضوی، انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 130 پر سوال کیا گیا ہے. سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بعض عالم جو لوگوں کے نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دین میں قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ مولوی رشید احمد گنگوہی، اب نام لکھ رہے ہیں، احمد صاحب گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امکان کذب باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ بات ان کی قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ تو لکھا جواب: ایسے عالم کے پیچھے نماز تو درست ہے لیکن احتیاطاً اس کی اقتدا سے. بھائی جو کافر یہودی نصارہ جو ہے، جو بھی ہو، مجوسی، جو بھی کافر ہے، ان کی نماز نہیں. تو اگر نماز کوئی درست مانے تو وہ تو خود کافر ہو جائے گا. حضرت دیکھیں اگر ایک کفریہ ہوتا تو یہ نماز درست نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کچھ علماء ان کو مسلمان مانتے ہیں. کیوں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خلاصہ کر دیا. جیسے میں نے حوالہ دیا آئین اہل سنت کتاب سے، حضرت آپ کو میں نے حوالہ دیا، دیکھیں آئین اہل سنت. اگر آپ نے ابھی جو ہے نا پورا یہ فتویٰ پڑھا، جی آپ نے پورا فتویٰ پڑھا، جی آپ نے فتویٰ یہ نہیں پڑھا، بتا رضویہ کا جلد پنجم جو آپ نے نشان لگایا اس کے نیچے کیا کیا کر رہے ہیں؟ ایک حوالہ بھیج دوں پھر بات کرو. آپ نے اس کا خلاصہ نہیں کیا حضرت. میں نے میں ترتیب وار گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. آئین اہل سنت میں لکھا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اعلیٰ حضرت کا، تو اس پر حکم نہیں لگے گا،
کوئی الزام نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس کے خلاف. دیکھیں کتاب العقائد فتاوی رشیدیہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں. دیکھیں کہ حق تعالیٰ لکھا ہے سوال ذات باری تعالیٰ عز اسمہ موصوف بس صفت کذب ہے یا نہیں, اور خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ خود جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں, اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے. دیکھیں حضرت دیکھیں اگر وہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے یہاں صاف کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولتے. مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں دیا گیا, علم غیب نہیں ہے, ہم صاف کہتے ہیں, چھپاتے نہیں ہیں ہم. کوئی ہم کو پوچھے صاف کہیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے کسی دیوبندی کا, ہم یہ کہیں گے. اگر ہمارا چھپا ہوا ہوتا ہے یہ عقیدہ ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں بھائی نہیں ہے, مان سکتے ہیں, کہ چھپ کے بول دیتے ہاں ایسا نہیں ہے, لیکن ہم صاف کہہ رہے ہیں. تو اگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ایسا ہوتا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے تو یہاں صاف کہہ دیتے. تو حضرت جواب دے رہے ہیں ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف صفت کذب کیا جائے. معاذ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے. حضرت اس فتویٰ کو دیکھیں اور آئین اہل سنت کے اصول کو دیکھیں کہ اگر اس کے خلاف فتویٰ ہو الزام نہیں ہے. آگے کیا لکھتے ہیں کہ اللہ قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا, جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہ قطعاً کافر ہے. حضرت کا فتویٰ حضرت اور مخالف قرآن و حدیث کا ہے اور اجماعی امت کا ہے, وہ ہرگز مومن نہیں. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. البتہ عقیدہ وہ اہل ایمان سب کا ہے. اب خلاصہ کہہ رہے ہیں امکان کس سے کیا مراد ہے. سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون و حامان و ابی لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہ قطعی حکم قطعی ہے, اس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا, مگر نہ کرے گا, یعنی جنت میں اللہ بھیجے گا نہیں, مگر وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے دے. اور یہ عقیدہ فتح فیض الرسول میں جلال الدین امجدی صاحب نے بھی لکھا ہے حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی مغفرت کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اس بات پر کہ وہ اس کو جنت دے, عاجز نہیں ہو گیا, قادر ہے, اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا. قال اللہ تعالی ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. اس آیت سے واضح ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا سب کو مومن کر دیتا, مگر جو یہ تو الگ بات ہے. اب یہاں سے ثابت ہوگا حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جی ہاں بولے جی حضرت آئین اہل سنت کے اصول کو سامنے رکھ کر کے اور اس فتاوی رشیدیہ کی عبارات کو سامنے رکھ کر کے آپ حکم لگائیں کہ حضرت نے خلاصہ کر دیا ہے. جی بولے آپ. ہاں جیسے ایک ہوتا ہے کہ صاف کوئی بات بول دی جی حکم آتا ہے, جی جی, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ غلط چیز کو بندہ اپنے موقف پہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے نا. جی یہ کیا بتا رہے ہیں کہ بات بول رہے ہیں امکان کذب کی. جی اور بات یہاں کہاں وضاحت میں کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوزخیوں کو جنت میں ڈال دے, جنتیوں کو دوزخ میں ڈال دے. ٹھیک ہے. اگر اسی پر اجماع ہے, اسی پر اسلاف ہے, اسی پر تمام جو ہے نا امت کا معاملہ ہے. جی سمجھ رہے ہیں. جی اب بتا مجھے اسلاف نے کس نے اس بات کو رکھا کہ یہ کرنا جھوٹ ہے, کس نے سمجھا مطلب کہ اگر دوزخیوں کو وعید کے بعد جنت دی جائے گی, رب معاف فرمائے گا, تو یہ امکان کس نے کہا بتاؤ. اسلاف میں ایک آدمی دکھا دو. اچھا ہاں جس نے جھوٹ کہا یہ, یعنی یہ کہا کہ امکان کذب ہے. ہاں نہیں حضرت, ہاں ٹھیک ہے, جواب دو حضرت. ہاں یہ میں نے فتویٰ رضویہ آپ کو بھیجا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو, تو کذب باری طرح. یہ حضرت آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو تو کیا ہے وہ سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کذب مان رہا ہے. اور یہ عقیدہ کن کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں حضرت دیکھیں رکیں. دوسرا حوالہ یہ وہ میں نے بھیج دیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. دوسرا حوالہ دیکھیں حضرت, دوسرا حوالہ دیکھیں المعتقد المنتقد میں دیکھیں یہ کیا لکھا جا رہا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے کہ ایسے اطاعت گزار بندے کو عذاب دینا
جو اللہ کے علم میں ویسا ہی ہے، ماتوریدیہ کے نزدیک عقلاً جائز نہیں، اور اشاعری اور ان کے پیروکار عام اشاعرہ سے نے اختلاف کیا تو ان لوگوں نے فرمایا کہ ایسے اطاعت گزار کو عذاب دینا عقلاً جائز ہے، یعنی اللہ تبارک جہنمیوں کو یا جنتیوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ مالک کو یہ حق ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے، یہ ظلم نہیں کیا؟ اگر نیک صالح کو اللہ اگر جہنم دے دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک پر اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے کرے، یہ ظلم نہیں، کیا ہے؟ عدل ہے، ظلم کر کے عدل ہے، اس لیے کہ ظلم تو غیر کے ملک میں تصرف کرنا ہے، اور سارا عالم اللہ کی ملک ہے، چاہے نبی ہو، صالحین ہو، شہداء، اللہ کی ملک ہے، اللہ چاہے جہنم میں بھیج دے، دیکھیں نا۔ اور اس لیے کہ نہ کسی کی اطاعت اس کے کمال کو زیادتی کرتی ہے، نہ کسی کی معاصیت اسے کچھ نقصان دیتی ہے، اس وجہ سے وہ کسی کو ثواب دے یا کسی پر عقاب کرے، یعنی عذاب دے، پکڑ کرے۔ دیکھیں حضرت، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس میں آپ کے لیے کیا مل رہا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جی، ہم تو یہ بات مانتے ہی ہے نا کہ اللہ قادر ہے، ہاں اللہ قادر ہے کہ جی، کسی نیکوکار کو جی جہنم میں ڈالے، کسی جی، بدکار کو جنت دے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ ایسا ہے حضرت؟ آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ کوئی نیکوکار کو اللہ کریم ہاں اگر جنت میں ڈال دے ہاں، وہ اس کا فضل ہے، جہنم میں ڈال دے وہ اس کا عدل ہے، لیکن اس کو جھوٹ کس نے کہا ہے؟ یہ بات آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جھوٹ کہا ہے اس کو؟ ہاں، ان کا کذب اللہ کے لیے جھوٹا لازم آئے گا، لازم آئے گا حضرت۔ اگر ثابت کر رہے ہیں وہ کہ جھوٹ بولنا ناممکن ہے اس کا، دیکھیں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں ذرا، حوالہ پھر سے میں نے بھیجا ہے، دوبارہ بھیجا، دیکھیں دوبارہ بھیجا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو کذب باری طرح لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جاہل ہونا بھی لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ جاہل بھی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ جھوٹا بھی ہوگا معاذ اللہ، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ اوہو، پہلے پوری بات اندر سے پڑھو، اس کی بات پوری کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اندر سے کھولیے اس کو، کھولے نا حضرت، کھولے نا، کھولے نا، میں نے تو حوالہ بھیج دیا حضرت، اب آپ کی ذمہ داری دفاع کریں اپنا۔ اندر سے نا، ہاں ہاں، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اندر سے پڑھیں۔ آپ کو یاد ہے 15 جو آپ بھیجے سے بھیجا آپ نے؟ جی بالکل بالکل، 15 یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے آپ پڑھیے اس کو۔ حضرت، میں نے بھیج دیا، آپ دفاع تو کریں نا، اس کا پورا خلاصہ اسی میں لکھ دیا حضرت، آپ خود جب پڑھیں گے نا دفاع ہو جائے، خود ہی آپ نے پڑھی تو سمجھے اس کو، جو تھا حضرت میں نے عبارت پڑھ دیا ہے، پھر کیا پڑھیں؟ ایک لائن سے کیا ہوگا؟ اگر آگے آپ کو پڑھنا ہے، آپ حوالہ بھیجیں حضرت، میری بات سنیں، آگے آپ کو دفاع کرنا ہے، اور اس یہ آپ جو فتویٰ حسام الحرمین میں اس کو اگر سچ ثابت کرنا ہے تو آپ کی ذمہ داری آگے پیچھے آپ بھیجیں نا، میں نے جتنا تھا بھیج دیا، کیونکہ آپ کا گھر کا اصول ہے کہ جتنے حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات سنیں، آپ نے اسی کو پڑھی ہے کم سے کم، حضرت اسی کو پڑھ دیا میں نے، مکمل پڑھ دیا حضرت۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ صفحہ نمبر جو ہے 459 ہے، 772 ہے، ہاں، اس کو لکھا قضیہ یہ نہیں وہ نہیں، آپ وہاں نہیں پڑھیں، وہاں نہیں پڑھیں، جو میں نے ابھی بھیجا ہے وہ پڑھیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، ابھی میں نے جو بھیجا ہے وہ پڑھیں آپ، ہاں وہ پڑھیں آپ، جو بھیجا میں نے، جو بھیجا وہ پڑھیں، ادھر نہیں، جو تو ہو گیا، پڑھیں آپ کیا لکھا ہے، اپنی زبان سے پڑھ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلک کے بڑے مفتی صاحب ہیں جاویر مصباحی صاحب، وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں نے جتنی عبارت پڑھی ہے وہ اصول دیکھیں حضرت، یہ آپ کے گھر کے اصول سے میں پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیں اصول کیا ہے، یہ توضیح البیان لخزائن العرفان، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، مکتبہ نعیمیہ، صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اکتفا کی جاتی ہے جو رد کرنے کے لیے کافی ہو، میں نے جتنا بھیجا ہے وہ رد کرنے کے لیے کافی ہے، ہمارے اکابر کی کتاب میں دفاع کرنے کے لیے اور آپ کے اعتراض کا رد کرنے کے لیے کافی ہو گیا الحمدللہ، یہ آپ کے اعلیٰ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ نے جو بھیجا لائن لگا کر، جی جی، آپ اسی کو پڑھتے آئیے، کیا لکھا ہے؟ دیوبندیوں کے قول سے کذب باری ممتنع بالذات ہونے پر استدلال، سمجھ رہے؟ جی، دیوبندیوں کے قول سے کذب باری ممتنع بالذات ہونے پر استدلال، جی، اب اس میں نیچے آ رہا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزخ میں اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر قادر ہو تو کذب باری لازم آئے گا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا جاہل ہونا بھی لازم آئے گا، 2 ہر ممتنع بالغیر ممتنع بالذات کو مستلزم، لیکن خود ممکن بالذات ہی رہے گا، ممتنع بالذات کے امکان کو بھی مستلزم نہ ہوگا۔ دیوبندیوں کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں آپ کیا لکھا ہوا ہے؟
देवबंदियों के कौल से किस्म बारी मुमतने बिज़ात होने पर इस्तिदलाल। अंदर खोलिए इसको, 439 को अंदर खोलिए। कहाँ से खोलूँ बताएं आप, नंबर सफ़ा नंबर बताएं आप। ये फहरिस्त है ना। हाँ सफ़ा नंबर बताएं आप, कहाँ से खोलूँ मैं। हाँ जो आपने भेजा है ना मुझे, हाँ 439 वही सफ़ा आई है जी। सफ़ा नंबर भेज दूँ ना मैं, अब सफ़ा भेज दूँ ना आपको मैं। हाँ रुक मैं निकाल रहा हूँ। हाँ मैं सफ़ा भेज दूँ, आप बोले मैं भेज दूँ आपको, भेज दूँ आपको मैं। हाँ भेज दिया, मैं निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ उसको, ऐप से निकाल रहा हूँ। तो हाँ देखें हज़रत, ये मैं भेज रहा हूँ, देखो 39 नंबर देखें आप, मैं भेज रहा हूँ, देखें मैं भेज रहा हूँ, देखें आप। अब देखें ये हज़रत आपके आला हज़रत क्या लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं कि अगर वक़ू हो जाए तो अल्लाह ताला के कलाम का किस्ब लाजिम आता है जो महाल है। अगर वक़ू हो जाए, फतवा रशीद मैंने आपको भेजा है, हज़रत ने क्या लिखा है, वक़ू लाजिम नहीं है। क्या लिखा है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, फतवा है हज़रत हमारी किताब से, साफ जुमले में है। हज़रत कह रहे हैं और आपके घर का वसूल है आयन अहले सुन्नत का कि जब उस पर फतवा हो तो इल्ज़ाम नहीं आएगा इस इबारत पर, जिस मुसन्निफ़ का फतवा हो उस इबारत पर हुक्म नहीं आएगा, लाजिम नहीं आएगा हुक्म फतवा लगाना, इल्ज़ाम नहीं आएगा उनके ऊपर। वही आप क्या मैं भेज दिया, देखें क्या कह रहे हैं। और हमारी किताब में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ नहीं बोलेगा, और कुरान पाक की आयत पेश की है गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने। और आप क्या हालत कह रहे हैं कि अगर वक़ू हो जाए तो अल्लाह ताला का कलाम में किस्ब लाजिम आता है जो मुहाल है। और आप क्या हालत ने साफ़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने उसका फतवा दे करके कि जो ऐसा अक़ीदा रखे वो काफिर है और कुरान पाक का मुनकिर है और इजमा का मुनकिर है। तो आप क्या हालत वही कह रहे हैं जो वक़ू माने तो ही अल्लाह को झूठा मानना हुआ, अगर वक़ू न माने अल्लाह झूठा नहीं है। हज़रत ये किताब को देख के हज़रत देखो, मैं तासुब नहीं कह रहा हूँ, आप भी तासुब ना रखें, किताब इबारत जो सामने हो वसूल से बात करें, ठीक है। एक तो मैंने साबित कर दिया कि वो जो इल्ज़ाम है बातिल है। रशीदिया ही में ये बात आप पढ़ सकते हैं, वक़ूए किस्ब के माना वाक़े इम्कान किस्ब के माना वाक़े हो गए हैं। कहाँ लिखा है, जरा इबारत भेजें, इबारत भेजें। हाँ रुकिए, किताब जो है ना, मैं आपको इसी व्हाट्सएप पर उसका हवाला भेजता हूँ। जी बिल्कुल। क्या लिखा है उसके अंदर, कोई बंदा अगर ये कहे तो उसको तस्लील और तफसीर से मामूल रखना चाहिए। भेजा, हवाला भेजा हज़रत, मैंने हवाला भेजा है कि मुसन्निफ़ को ये अक़ीदे की तशरीह करने का मुताल्लिक़ फ़रीक़ों को इख्तियार है, मुखालिफ फ़रीक़ को इख्तियार नहीं कि कहे तुम्हारा अक़ीदा है। आपके घर से मैं अब दे रहा हूँ आपको, मैं ये आपके आला का फतवा दे रहा हूँ तमहीद ईमान में से। क्या वो क्या कह रहे हैं कि अक़ीदे के तशरीह करने का हक़ मुताल्लिक़ फ़रीक़ को है, दूसरा नहीं कर सकता। अगर मुसन्निफ़ ने अपनी इबारत का मुराद कुफ्रिया लिया है तो ही काफिर, वरना काफिर नहीं है। हज़रत मैं भेज रहा हूँ, रुकें आपको हवाला। आपके आला से कम तो माने हज़रत, उनकी इबारत सामने रख के बात तो करें जनाब। आप मुझे हवाला भेजें, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ। अभी जो है ना तमहीद ईमान के अंदर जी किसी व्हाट्सएप पे हवाला भेजता हूँ। हाँ भेजिए। मैं अभी घर पे था, जब रूम पे जाऊंगा तो हवाला भेजता हूँ उसका। हज़रत अभी भेज देते तो खुलासा हो जाएगा हज़रत, क्योंकि फिर वो एक बात आपने कही दी है, हवाला ना भेजें। हाँ तो मैं लोग जो है ना, आपका फोन जब आया जी हज़रत देखें, मैं घर पे हूँ हज़रत ये देखें, मैं इबारत भेज दिया आपके पर्सनल पे, ये आ रहा है देखें, यानी कुतुब फतवा में ये देखें, ये तमहीद ईमान है, सफ़ा नंबर 120 है। यानी कुतुब फतवा में जितने अल्फाज पर हुक्म कुफ्र का जज़्म किया है उनसे मुराद वो सूरत है कि काइल ने इनसे पहले ये कुफ्र मुराद लिया हो, वरना हरगिज़ कुफ्र नहीं है। रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया, हमारा ऐसा अक़ीदा नहीं है। तो हज़रत कैसे कुफ्र था, हज़रत ने इनकार किया है, जो ऐसा अक़ीदा खुद काफिर है, अपने ईमान को साबित कर रहे हैं। वो उनके खिलाफ फतवा को हज़रत जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है काफिर कहा जा रहा है। और वही बात आप क्या अर्ज़ कर रहे हैं, जब काइल ने अपने मुराद कुफ्रिया लिए नहीं है तो फिर हज़रत फतवा कैसे लगेगा। मैंने कई वसूल पेश किया हज़रत। फतवा यूँ लगेगा कि पूरी उम्मत के खिलाफ नजरिया रखना। आप मुझे बता दें कि पूरी उम्मत इसको माफ करना कहती है, खिज़्ब नहीं कहती है। जी समझ रहे हैं। अच्छा, पूरी उम्मत ये कहती है कि किसी बंदे को वो वईद दे दी गई, वईद की गई कि अगर ये नहीं किया। फतवा कौन लगाएगा हज़रत, फतवा कौन लगाएगा, कौन लगाएगा फतवा कौन, बताएं मुझे, बताएं फतवा कौन लगाएगा हज़रत। हज़रत मुफ्ती मिसबाही साहब फतवा कौन लगाएगा। बात तो सुनिए पहले, बोले नहीं जी। बात ये चल रही है कि अल्लाह करीम किसी मुजरिम को माफ कर दे
تو یہ اس کی معافی ہوگی. اس کو امکان کذب کس نے کہا یہ بتا دو پہلے اسلاف میں کسی نے. جی جی بتا رہا ہوں آپ کو میں. یہ بتا دو آپ صرف اسی بات کو اس معافی کو جھوٹ کس نے کہا. ہاں 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 بتا رہا اور ہوں. جناب پوری اس کو جھوٹ کی پیرائے میں پیش کر رہے ہیں اور پوری امت کو کہہ رہے ہیں پوری اسلاف کا عقیدہ یہی ہے, سلف کا عقیدہ یہی ہے. ثابت تو کر دیا حضرت, ثابت تو کر دیا میں. ہاں ثابت تو کر دیا میں. ثابت ہو گیا. بتا رہا ہوں ثابت کر دیا میں. ایک تو میں نے ثابت کیا کہ امکان کذب سے مراد کیا ہے, اور میں نے ثابت کیا امکان کذب سے کیا. حضرت مجھے بولنے دیں. آپ کے عالت نے اصول بیان کیا ہے, کئی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے. آپ کیا اگر وقوع حضرت سنیں نا حضرت وہاں لکھا ہے کہ مگر حضرت وہ عبارت آپ بھیجیں نا ثابت کر دو وہاں پہ کیا لکھا ہے. حضرت جہاں سے حضرت میری بات سنیں نا. میں کہہ چکا ہوں ہاں کہ میں روم پہ تھا, ہاں ابھی یہاں سے جاؤں گا. اچھا حضرت ایک کام کریں, آپ صفحہ نمبر بتائیں مجھے کون سا جہاں سے آپ کا اعتراض ہے. میں کتاب کا اسکین ہی بھیجتا ہوں نا آپ کو. لیکن ابھی بھیج دیں, میں ابھی جواب دوں نا آپ کو. تو ابھی کیسا میں بتائیں آپ کو, میں بھی گھر پہ ہوں. چلو ٹھیک ہے, آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. اب بتائیں آگے بتاؤ حضرت میں. یہ حضرت نے جو لکھا ہے انسان جو ہے نا جی دلائل مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ انسان جو ہے کتاب لیے چلنا. نہیں حضرت اس میں جب موبائل سے حضرت میں آپ کو گھر پہ سے گھر پہ ہوں, گھر پہ جاؤں گا تو دوں گا. بتایا آپ کو میں نے. چلو میں بتا رہا ہوں. کیا بول رہے ہیں دلائل نہیں آپ کے پاس, کیا دلائل کی کتابیں ساتھ لے چلتے ہیں ہمیشہ. چلو ٹھیک ہے حضرت چلو ٹھیک ہے. ایک تو میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا کہ ایسے حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقیدہ ہے تو ان کے پیچھے نماز بھی کیا ہے درست نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پتہ یہ چلا وہ کافر نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ حوالہ میں نے دیا ہے, آپ کے گھر کا اصول ہے کہ اگر قائل نے اپنی عبارت سے مراد کفریہ نہیں لیا ہے تو کافر نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. تو حضرت گنگو رحمۃ اللہ نے کہہ رہا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے خود کافر ہے, اپنا ایمان ثابت کر رہے ہیں. اب تک یہ ثابت نہیں کیا میرے پاس کہ بھائی معاف کرنے کو امکان کذب کس نے کہا, معاف کرنے کو جھوٹ کس نے کہا, ایک بار بھی ثابت نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں حضرت بتا رہا ہوں. میں امکان کذب سے مراد جو ہے اس کا خلاصہ ہے, کون کرے گا؟ آپ کریں گے کہ مصنف کرے گا؟ مصنف بھی کرے گا. تو میں مصنف سے پوچھ رہا ہوں کہ اس مصنف سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے کیا؟ تو ثابت کر دیے میں نے نا حضرت. ہاں میری بات سنیں حضرت, اسلاف میں کسی نے یہ بات کہی ہے کیا؟ ہاں سنیں میری بات سنیں. ہاں کس نے کہا ہے؟ حضرت نے جو خلاصہ, آپ کے گھر کا اصول ہے کہ مصنف ہی اپنی عبارت کا خلاصہ کرے گا, اور حضرت نے خلاصہ کیا ہے. حضرت مجھے بولنا نہیں دے رہے آپ. حضرت میں سمجھ گیا میں نے یہ بھیج دیا جس بھیجے میں آپ کے خلاف دلائل موجود ہے. نہیں حضرت نہیں, کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک دلیل دیں آپ. بات سنیے پہلے. ہاں دیں بولے. بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو بتا رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو یہ اس کا عدل ہے. تو اس عدل کو, اس فضل ہے اس کا, تو اس فضل یا عدل کو جھوٹ کس نے کہا بتاؤ نا. تو میں بتا رہا ہوں حضرت, بتا رہا ہوں. بولو ہاں کس نے کہا بتاؤ ذرا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. امکان کذب سے مراد حضرت نے خلاصہ کیا ہے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حامان و فرعون کے متعلق کہا ہے کہ قطعی جہنمی ہے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت دے دے تو اس کے اختیار میں ہے, اور اسے کہتے ہیں امکان کذب. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں. حضرت سنیں نا, میں آپ کو مکمل خلاصہ دوں گا. یہ توضیح البیان آپ کے علامہ غلام رفیع سعیدی صاحب کی کتاب ہے, اس میں دے رہا ہوں آپ کو. انہوں نے خود کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو بات کیا ہے, جو جھوٹ بولا, اس کو کہا صورت کذب ہے, حقیقی معنی میں کذب نہیں ہے. حقیقی کذب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹا مان لیا جائے, سچا ہونا ممکن نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, جب یہ بات کہا جائے کہ بھئی اللہ تبارک, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا تھا اپنی اہلیہ کے متعلق, تو وہاں پہ علامہ غلام رفیع سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا ہے کہ صورت کذب ہے, کذب سوری ہے, کذب سوری ہے. کیا بول رہے ہیں؟ کذب سوری. ہاں حقیقت میں کذب نہیں ہے, کذب سوری ہے. پتہ ہے آپ کو؟
بتا رہا ہوں، رکو حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ حوالہ لیں. نہیں یہ بتائیے مجھے آپ، بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس عدل و انصاف یا فضل و کمال کو جھوٹ کس نے کہا؟ حوالہ دیکھیں، حوالہ دیکھیں، عقیدہ بیان کر رہے ہیں، حوالہ دیکھیں اسلاف نے جو ہے، حوالہ دیکھیں سنیے تو جی، حوالہ دے رہا ہوں. اسلاف نے جو ہے، بات تو سنیے، مجھے حوالہ دیکھ رہا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ کے عدل یا اللہ کے فضل کو یہ گنگوہی سے پہلے کس بندے نے یہ کہا کہ جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ ہے؟ کسی ایک بندے کو بتاؤ. بولے پورے اسلاف کا عقیدہ ہے، جی جی جی، تو کسی ایک کا نام تو بتاؤ جس نے اس کو جھوٹ کہا ہو. ہاں اب خاموش ہو جائے نا. کہا ہے جی جی خاموش ہو جائے نا، جواب دوں میں. آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں، اگر بولنے نہیں دیں گے حضرت کہاں سے جواب ملے گا آپ کو؟ بولنا تو ملے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ٹائم دیا تھا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بات پھر وہ انبیاء کا جھوٹ، صورتاً جھوٹ، یہ بات موضوع پر بات کہیں گے اپنا، موضوع پر حضرت، موضوع پر حضرت، میں موضوع پر ہوں. موضوع تو بولیے نا. مجھے لگتا ہے حوالہ دیکھ کر کے کہیں آپ کی اپنی کمزوری کا احساس ہو رہا ہے آپ کو. بہت خوب، بہت خوب. آپ کے حوالے خود آپ پڑھیں گے نا، آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کس خوش فہمی میں ہیں؟ اچھا حضرت میں وصول پہ حضرت سنیں میری بات سے، مجھے بولنے دیں حضرت، مجھے بول حضرت. اب تو اتنا حضرت جب اس کو پورا پڑھیں گے نا حضرت، سمجھ جائیں گے. ہاں حضرت مجھے بولنے دیں. آپ نے سنجیدگی کا دامن کھو دیا ہے، آپ نے سنجیدگی کا دامن چھوڑ دیا، آپ نے مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں، نہ آپ بے فکر رہے ہیں. آپ اگر سامنے ہوتے نا، میں دکھاتا آپ کو جو عبارت پڑھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں. سامنے ہی سمجھ لیں حضرت، سامنے ہی سمجھ لیں نا، حوالہ دینا آپ مجھے. حضرت سامنے ہوں میں آپ کا، آپ کے سامنے ہی سمجھ لیں. آپ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو ہاتھوں ہاتھ. نہیں سامنے کی بات مطلب وہ نہیں بول رہا ہوں میں. اگر سامنے رہیں آپ تو میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے دکھا دوں جو عبارت آپ پیش کر رہے ہیں، دکھا دینا حضرت، دوبارہ پڑھیے. حضرت دکھا دینا آپ مجھے. میں کہتا رہا ہوں آپ کو. چلو پڑھ رہا ہوں، چلو خاموش حضرت، خاموش رہیں حضرت، خاموش رہیں. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیں، ایک میں نے وصول آپ کو پیش کیا ہے، یہ آئین اہل سنت سے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اس حکایت تردید میں فتویٰ موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت بھی الزام کیسا؟ جو آپ فتویٰ رشیدیہ پر الزام لگاتے ہیں، برائن قاطع پر لگاتے ہیں، اس کے خلاف حضرت گنگوہی مطلب فتویٰ موجود ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. اس کے باوجود بھی آپ اپنے گھر کے وصول کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. حضرت آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں آم کا، آپ دے رہے ہیں جام. میں کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ صرف بتا دیں، اتنا بتا صرف کیا کہ جو آپ کہہ رہے اللہ کے فضل یا اللہ کے عدل کو کس بندے نے آج تک جھوٹ کہا ہے؟ کس بندے نے کہا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پوری امت کا عقیدہ ہے، اسلاف کا عقیدہ ہے، جو اس میں بیان کیا گیا رشیدیہ میں، یہ بتا دیں کہ کس بندے نے آج تک خدا کے عدل یا خدا کے فضل کو جھوٹ کہا؟ امکان کذب کی بات آپ لے کے جا رہے ہیں نا، تو میں یہ بتاؤ کہ اس کو جھوٹ کس نے؟ جس نے کہا اس نے یہی کہا کہ اللہ کے مجرم کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے فضل ہے، یہ اس کے بندے کے لیے فضل ہے، اور اگر وہ نیکوکار کو سزا دے تو اس کا عدل ہے. عدل و فضل ہی کی تعبیر موجود ہے، امکان کذب کی تعبیر کہیں موجود نہیں ہے. تو یہ نئی تعبیر گڑھ کر جھوٹ کی نسبت کرنا نہیں تو اور کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک. اب تک حضرت اب میں بولوں حضرت، کس نے کہا؟ حضرت پہلی بات تو یہ ہے، آپ کوئی حکم کہیں سے پیش کریں کتاب سے، قرآن حدیث سے، کہ کوئی نئی تفسیر اور نئی تعبیر پیش کرے. اگر وہ تعبیر مخالف کے کتاب کے وصول کے مطابق ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا. آپ حوالہ پیش کریں کہ نئی تعبیر کوئی پیش کرے تو قطعی کافر ہوگا. حضرت مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں. اچھا بولیے. میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت کتاب ثابت کیا. انہوں نے خود یہ کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کی عقیدہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی کو دوزخ میں جنت میں، جنت کی دوزخ میں بھیجے، قادر ہو تو وہ کذب لازم آ جائے گا. اور وہی بات آپ کے یہاں ثابت ہے. ٹھیک ہے کہ میں کوئی حوالہ دیا اور فتاوی فیض الرسول میں لکھ رہے ہیں کہ مشرکین کی مغفرت تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. حالانکہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک حکم ہے کہ اللہ مشرکین کو جنت میں بھیجے گا نہیں. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ قطعیات سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. اس کے باوجود بھی یہ لکھا گیا ہے کہ مشرکین کی مغفرت تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. تو حضرت یہ اللہ کی قرآن کی آیات کے خلاف نہیں ہے، فرمان خلاف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے کچھ، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. حضرت اسی کو کہا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ بھیج دے تو اس سے اب میں ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں کتاب حوالہ دی میں آپ کو، وہی بات آپ کے یہاں ثابت ہے
لیکن آپ اپنے گھر پہ فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں. یہ میں توضیح البیان دیا. دیکھیں رابعاً جب یہ ثابت ہو گیا کہ سید شریف جرجانی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممتنع بذات ہے تو پھر ان کے صفحہ نمبر 709 کی عبارت میں توجیہ کی جائے گی. وہ یہ ہے کہ اس کذب اور صفت سے کیا ہے صفت اس کذب اور سلف سے ظاہری اور صوری طور پر کذب اور خلف مراد ہے. کیا ہے یہ؟ جی سلف کیا ہے یہ؟ دیکھیں نا کہ نہیں سلف نہیں خلف ہے. خلف ہے یہاں پہ. جب آپ عبارت میں ہی اتنی موٹی غلطی کریں گے تو کیسا؟ اب دیکھیں نا حضرت عبارت کیا لکھا ہوا ہے. آپ کی کتاب ہے آپ لوگ اسی لکھ رہے ہیں گڑبڑ کر کے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں صاف حوالہ بھیجا ہوں. دیکھیں نا آپ میرے خلاف جو ہے دلائل پیش کر رہے ہیں اور عبارتیں نہیں پڑھ پاتے کیسا ہوگا؟ کیا بول رہے ہیں آپ دلیل دے رہے ہیں میرے خلاف. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے حوالے بہت بھیجے ہیں اور ہر بات پہ حوالہ بھیج رہا ہوں. جی بالکل. حوالہ ہی نہیں پڑھ پا رہے تو کیا بھیجے سمجھا؟ دیکھیں نا اب پڑھوں پھر سے پڑھوں پڑھیے. آپ بتائیے کہ سلف ہے کہ خلف ہے بتائیے پہلے. یہ خلف ہے. خلف ہے ہاں. کذب اور خلف سے ظاہری اور صوری طور پر کذب اور خلف مراد ہے. اب آپ جو ہے نا جی اس سے ہی پڑھ رہے ہیں. اب سمجھنے کا مرحلہ ہو گیا تو دلیل اس کے بعد پہ آئے گی نا. پہلے سمجھ سے تو حوالہ پیش کریں گے. تو جو خلف پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں میں تو پہلے سلف اور خلف اس میں شک تھا نا. کیا ارے بھائی ابھی جو پڑھا ہوں نا جو آپ کی کتاب میں ایسا لکھا گیا ہے نقطہ ہی نہیں لگایا آپ کے یہاں تو آدمی کیا پڑھے گا اس کو. پرنٹ ہماری آپ کی کیا ہے؟ پرنٹ ہے. پرنٹ پہ جو ہے نا پرنٹ ہے پبلشر ہوتا ہے وہ چھاپتا ہے اس کو. ارے بھائی میں نے حوالہ آپ کے گھر سے بھیجا ہے تو آپ کم سے کم صحیح تو پڑھ دینا. جو بات بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ آپ بھی تو صحیح. مفتی صاحب آپ اسی پر الجھائیں گے قوم کو. اچھا آپ نہ پڑھے کوئی بات نہیں ہے. میں پڑھ دیا ہوں. گمراہ کریں پھر پڑھوں میں. ارے جناب پھر پڑھوں میں پڑھ رہا ہوں. سنیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ سید شریف جرجانی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممتنع بذات ہے تو پھر ان کے صفحہ نمبر 709 کی عبارت میں توجیہ کی جائے گی. اور یہ ہے کہ اس کذب اور خلف سے ظاہری اور صوری طور پر کذب اور خلف مراد ہے. یعنی کیا؟ امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ. امکان کذب سے مراد خلف وعید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا وعدہ وعید کیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اس پر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بتائیں. اب بتائیں پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وعدہ وعید کیا جس بات پر اس کے خلاف کرنے پر اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ بتائیں آپ. میں تو بول رہا ہوں کہ جو اس نے وعید فرمائی جیسے میں شروع سے بولتے آ رہا ہوں آپ کو یہ بات میں صاف رکھ رہا ہوں یہ بات. جی عدل و فضل میں کیا بیان کر رہا ہوں وہی تو بول رہا ہوں کہ جو بندہ مجرم ہے اللہ اسے معاف کر دے یا کوئی نیکوکار ہے کسی بات پہ گرفت کر لے اس کی تو اس پر اس کے عدل و فضل کے معاملے ہوں گے. مجرم پر فضل ہوگا اور میرا نیکوکار پر عدل ہوگا. جی مطلب یہ ہے جی مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کرنے پر خلاف کرنے پر قادر ہے. ہاں اللہ نے جو وعید فرمائی ہے اس کے خلاف اگر وہ کرے ہے نا ہاں قدرت ہے اس کی کر سکتا ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی ماشاء اللہ. چلیں مطلب دیکھیں یہ بات واضح ہو چکا. یہ تو ہم جناب ہم یہ پہلے سے بول رہے تھے. ہم آج کی بات نہیں ہے. آپ پورے ریکارڈنگ سے پہلے کی یہ بات شروع سے میں بتا رہا ہوں. یہ کہاں میں لے بیٹھے کہ آپ کا ثابت ہو گیا مطلب سن حضرت مجھے بولنا دے حضرت یہ نام کس نے دیا؟ ہاں میں دے رہا ہوں بتا رہا ہوں ثابت کر رہا ہوں وہی ثابت اسی لیے میں حوالہ دیا ہوں حضرت کہ کذب کا نام کس نے دیا. اب سنیں آپ کے گھر سے ثابت ہے کیا لکھا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کذب اور خلف سے ظاہری اور صوری طور پر کذب مراد ہے. کذب کیا ہے؟ کذب مراد ہے یعنی خلف وعید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا وعید اور وعدہ اور وعید کیا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر آپ بھی مانتے ہیں اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کذب کہتے ہیں. یہ آپ کے گھر سے ثابت ہے. دیکھیں بتائیں عبارت پڑھیں. آپ عبارت پڑھیں حضرت. جتنی عبارت میں نے پڑھی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ آپ تو ایک حوالہ نہیں دے پائے آپ تو ابھی تک. اور آپ کے اپنے مسلک میں کہلاتے ہیں بڑے مفتی اور جواب دینے کے بڑے ماہر اور اپنے مسلک کے باطل اعتراض کے دفاع کرنے میں ساتھ کرنے میں بڑے ماہر. مناظرے کے لیے وقت جگہ کو طے ہوتا ہے کیسے اٹھ گئے اور مناظرہ کر لیا. مجھے پتا ہے یہیں پہ آئیں گے آپ لوگ. جب لاجواب ہوتے ہیں آپ لاجواب ہوتے ہیں یہیں پہ آتے ہیں جناب. حضرت عبارت پڑھیں. مطلب آدمی کے جو ہے نا کیفیات کچھ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے
مناظرے کے لیے وقت طے کیوں ہوتا ہے؟ وہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو طے کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت ادھر نہ جائیں ابھی، حضرت ادھر نہ جائیں، حضرت ادھر نہ جائیں. مفتی جابر مصباحی صاحب لاتور. ابھی آپ نے جو دلائل لیے ہیں ہاں بیٹھے ہیں ہاں اور اس کو بولے میں دلائل 1 دیا 2 دیا 3 دیا، حالانکہ اس میں کئی دلائل ایسے ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، کئی ایسے اس کو آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. حضرت خلاف ثابت کر دیں، خلاف ثابت کر دیں، میرے خلاف ثابت کر دیں. یہ آپ نے حضرت سنیں حضرت ایک منٹ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے گنگوہی کے علاوہ کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کذب کا جملہ استعمال کیا ہے. تو میں نے جب حضرت سنیں پھر بول رہے ہیں حضرت آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر کے اتنے بڑے بے بس ہیں آپ. خاموش رہے نا، میں مجھے بولنے دینا، آپ کو بولنے دوں گا نا میں. حضرت ایسا تو نہیں نا. حضرت سنیں نا آپ نے کہا تھا کذب کس نے کہا ہے، کس نے؟ تو آپ کے گھر سے میں نے ثابت کیا کہ یہاں کذب مراد ہے، کذب کہ کوئی اگر اللہ تبارک. حضرت میری بات مکمل آپ کو بولنے دوں گا، میں بھاگ نہیں رہا ہوں. جب یہاں لکھا گیا اس سے مراد کذب اور خلف سے ظاہری اور صوری کے طور پر کذب مراد ہے، تو آپ بتائیں حضرت جب یہ بات ثابت آپ کے یہاں سے ہو گیا، اللہ آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ قطعی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون حامان کو جنت میں نہیں بھیجے گا، لیکن آپ نے کہا اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہے. میں نے یہ نہیں کہا. بتائیں کیا کہا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کسی مجرم کا ریکارڈ سن لیں. آپ جو ہے نا بات یہاں کی مان نہ کریں. بولیں آپ جو ہے بات کسی اور کی پہنچا رہے کسی اور. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو معاف کر دے، ہے نا. میں شروع سے مثال دے رہا ہوں کہ نماز پڑھنے والا کوئی بندہ اس نے بھائی نماز چھوڑ دی تو مجرم ہوا اور وہ جہنم میں جانے کا حقدار ہوا، رب اسے معاف کر دے. اچھا ہے نا. باقی حمان شداد فرعون کی بات میں نے کی نہ بھی کر رہا ہوں. جو کرے کافر ہے وہ، جو کرے کافر ہے وہ، جو کرے وہ کافر ہے. آپ مجھے بولنے دیں. جو کرے وہ کافر ہے. ہاں اتنا بول جائیں، بولتے جائیں. آپ حوالہ دیا اسے بات کرتے ہیں. ہاں بولیں. خاموش رہے. ہاں میں خاموش رہوں گا. ہاں خاموش رہوں گا، آپ کو یاد نہیں کر رہا ہوں. یہ بول رہا ہوں میں آپ کو کہ جو آپ نے میں کہا تھا آپ سے کہہ رہا تھا میں آپ کو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امکان کذب کا معاملہ سلف صالحین میں ثابت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جو ہے نا سلف صالحین میں ثابت ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سلف صالحین کون ہے، ذرا ان کے نام تو بتا دو کون کون ہیں جنہوں نے اس کو جھوٹ کہا ہے. تو جناب پھر وہاں سے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کے کسی عالم نے یا کسی یعنی فلاں آپ کے گھر سے گواہی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسلاف میں کسی میں یہ نام بتا دو، باقی ہمارے گھر میں کیا ہے اس کا مکمل دفاع رکھتے ہیں، بے فکر. ہم غلط کہتے بھی نہیں ہیں، غلط دفاع بھی نہیں کرتے ہیں. بس یہ بتا دیں کہ آپ جنہیں اسلاف بتا رہے ہیں ان اسلاف میں کس بندے نے جھوٹ کے معاملے کو رکھا کہ یہ جو ہے یعنی اللہ کا مجرم کو معاف کر دینا یہ جھوٹ ہے. اتنا بتا دیں آپ. اب میں رکا ہوں آپ کے جواب سننے کے لیے اسی موضوع پر. ٹھیک ہے. ایک دم خاموش رہے، بیچ میں بولنا مت. آپ میں آپ کے 3 گھر سے حوالہ 3 کتاب سے حوالہ دوسرے دوں گا. میں دیکھیں یہ میں نے آپ نے کہا تھا کہ کہاں ثابت ہے سلف صالحین سے، تو میں نے جب حوالہ پیش کر دیا آپ کے گھر سے، آپ اس پر کچھ چھونے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ خلف وعید سے مراد کذب ہے. کیا اللہ اپنے خود تسلیم کیا ہے. میں آپ کے گھر سے دے رہا ہوں 3 حوالہ. کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کہہ رہے ہیں نمازی کے متعلق نماز نہیں پڑھا، اس پہ فرعون حمان کا نام لے رہے ہیں آپ ہیں. اتنے بھاگیں گے. اب حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں آپ 3 حوالہ دے رہا ہوں میں. فرعون حمان کا نام لیا جا رہا ہے اور آپ کے یہاں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. جس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے وہ آپ کے نزدیک کافر ہے. ابھی تک وہاں نہیں آ رہے ہیں آپ. یہ حوالہ میں نے دیا، یہ الکلام الاوضح، یہ آپ کے نقی علی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 289. اہل سنت کے مذہب میں کفر کا بخشا جانا عقلاً جائز ہے. معتزلہ ممنوع عقلی کہتے ہیں. اہل سنت ان کے مذہب کی تردید کرتے ہیں. کافر میں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، نمرود بھی ہے، ابو جہل ابو لہب بھی ہے. اس کا بخشا جانا آپ کے گھر سے ثابت ہے اور اسی کو کذب سوری کہتے ہیں. کس نے کہا؟ توضیح البیان کے اندر غلام السعیدی نے. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، لکھیں تبیان القرآن علامہ سعیدی. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عقل سے ثواب اور عذاب ثابت نہیں ہوتا اور نہ احکام تکلیف عقل سے ثابت ہوتے ہیں، یہ تمام امور شرع سے ثابت ہوتے ہیں. نیز اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے
تمام جہان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی سلطنت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام اطاعت کرنے والوں یعنی انبیاء اور صالحین کو دوزخ میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ اور جب ان پر آپ نمازی کے بارے میں کر رہے ہیں، کیا آپ کے نزد فرعون نمازی تھا؟ حامان نمازی تھا؟ ابو جہل نمازی تھا؟ یہاں پہ آئیں، نمازی کی بات چھوڑیں، جس کی بات یہاں کی جا رہی ہے اس پر آئیں۔ آپ اپنے غلط باطل اعتراض کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس لیے ہٹیں گے، پٹری سے ہٹ جائیں گے۔ آپ یہاں فرعون حامان کی بات ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ آئیں، پہلی بات یہ ثابت کر دیا آپ کے گھر سے۔ آپ نے کہا کذب مراد کس نے لیا ہے؟ آپ کے گھر میں سے کذب مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خلف یعنی وعدہ وعید کے خلاف کرنے پر قادر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کذب مانا جائے گا۔ یہ آپ کے گھر سے توضیح البیان سے میں نے ثابت کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے گھر سے سب ثابت ہے، پہلے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر کی پہلے دیکھیں نا۔ آپ کا اصول ہے جناب کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے۔ آپ کے علماء کہہ رہے ہیں گھر کی خبر لینا چاہیے، پہلی بات یہ ہو گیا۔ اب اس کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا کذب مراد کس نے لیا ہے؟ خلف وعید سے حضرت نے فتح رشیدیہ میں خلف مراد لیا ہے۔ امکان کے تحت قدرت بارہ تعالیٰ کذب یہی ہے کہ خلف وعید ہے، اور خلف وعید یہ کیا ہے؟ کذب ہے آپ کے گھر سے، اور آپ کے گھر ثابت جو صالحین کے لیے یہ کہے کہ وہ جہنم میں اللہ بھیج سکتا ہے اور جہنم میں دوزخ بھیج سکتا ہے، وہ اللہ کو جھوٹا مانتا ہے۔ تو گویا آپ کے گھر سے آپ کے اعلیٰ حضرت کے ابو، آپ کے اعلیٰ حضرت غلام رسول سعیدی، اور تیسرا حوالہ نور العرفان میں دیا ہے۔ دیکھیں سب اللہ تبارک کو جھوٹا مان لیا۔ اگر خدا تعالیٰ دنیا کو دوزخ میں بھیجتے تو ظالم نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک فتویٰ رضویہ کے اصول سے جھوٹا ہونا اور جاہل ہونا لازم مان لیا گیا آپ کے یہاں۔ دیکھیں سامنے اتنے حوالہ میں نے دیا ہے جناب۔ اب مجھے بتائیں آپ کے اعلیٰ حضرت کا اور آپ کا کیا موقف ہے؟ علماء دیوبند جو بات لکھا ہے اس پہ کیا انہوں نے وقوع مانا ہے یا امکان مانا ہے؟ چلیں جواب دیں اس کا۔ بولیں۔ میں آپ سے شروع سے مطالبہ یہ کر رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں گھر کی بات دکھا رہے ہیں مجھے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ جو بتا رہے ہیں یا تو آپ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بڑا مانتے ہو تو مسئلہ ہی نہیں، اور آپ اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر اسلاف جو آپ جس کو مان رہے ہیں وہاں دلیل پیش کرنا ہے آپ کو۔ آپ اسلاف کسی اور کو مانتے ہیں، دلیل کہیں اور سے پیش کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ دلیل میں نے دے دی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو عبارت پڑھ رہے ہیں فتح رضویہ شریف کی کہ وہ جہل لازم آئے گا، اور وہ جو باتیں میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں آپ نے یہ پیش کیا عبارت نمبر صفحہ نمبر 459 اور 772 جو آپ نے خود بھیجا ہے، آپ اس میں نشان لگا کے بھیج رہے ہیں کہ بے قضیہ بے شک حق تھا کہ جس پر انسان قادر ہے، اس سب اور اس کے علاوہ نامتناہی اشیاء پر مولا تعالیٰ قادر ہے، وہ بقدرت ظاہری عطائیہ حق بقدرت حقیقی ذاتیہ، مگر اس حق کو یہ ناحق کوش کس طرح باطل محض کی طرف لے گیا، اور انسان کسی فعل کو کرنا کسب کہلاتا، انسان کا کسی فعل کو کرنا کسب کہلاتا ہے۔ سوچ رہے ہیں یہاں پر وہ صاف رد کر رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری بات پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسے آپ کے حوالے اور معاملات کا مسئلہ ہے۔ اب رہی بات آپ باقاعدہ اس کو جو ہے، حالانکہ مناظرے کے اصول یا پھر گفتگو کے اصول اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بھیج رہے ہیں سامنے والا بھی بھیجے، تو یہ بات کب بھیجی جائے گی؟ جب آپ سامنے ٹائم لے کے ہاں بھائی یہ بات اس ٹائم بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی وقت فون لگا دیا آپ نے، اب وہ بندہ یعنی کچھ کام میں تھا یا کسی کام میں لگا ہوا تھا، یا اس کے لیے وہ بہرحال ریڈی ہے نہیں ہے، معلوم نہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ حوالے میں نے پیش کر دیے، اس کا جواب دیجیے اور یہ کیجیے وہ کیجیے۔ اگر حوالے میں مناظرے یا گفتگو میں اگر وقت طے کرنا اگر غلط ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب اس کو باقاعدہ بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں تو وہی اس انداز میں آپ کو کرنا چاہیے، اور اس انداز میں صرف حوالے پیش کر آپ سوچ رہے ہیں۔ چلے حضرت آپ نے ایک بات کہی ہے کہ آپ اسلاف کسی اور کو مانتے ہیں اور حوالہ ہمارے گھر سے پیش کرتے ہیں، تو کیا ہمارے گھر کے علماء آپ کے نزدیک اسلاف ہیں؟ حضرت آپ کے گھر کا اصول ہے، دیکھیں میں نے آپ سے جو سوال کیا وہ جواب کو دینا چاہیے تھا۔ حضرت آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے۔ ہاں حضرت آپ اطمینان کا اور سنجیدگی کا دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا آپ نے،
یہ میری بات سنے، میں کیا بول رہا ہوں حضرت، حضرت سنیں، آپ نے ایک بات کہی ہے حضرت، ادھر نہ جائیں، اب جو الفاظ جملہ استعمال کے وہاں پہ آئے، آپ نے کہا کہ اسلاف کا آپ پیش کریں، ہمارے گھر سے آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ حضرت آپ کے گھر سے بات واضح، میں 2 حوالہ دیا آپ کو، یہ کشف القناع ہے، صفحہ نمبر 176 لکھتے ہیں آپ کے علماء، اصول لکھتے ہیں کہ بے عقل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی گھر کی کتاب پیش کرتے ہیں، اگر میں آپ کے گھر کی کتاب پیش نہ کروں کہ تو یہ بیوقوفی ہے، آپ کا اصول ہے۔ دوسرا والا دے رہا ہے، دیکھیں عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ حصہ اول، اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 320 کے اندر، مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے، آپ آخر اس قدر کیوں بخلا گئے؟ حضرت جب میں آپ کے گھر سے ثابت کر رہا ہوں آپ کے گھر پہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالی خلف وعید ہے، اس کو جو ہے خلف وعید بھی مانا جا رہا ہے، اس کو کذب بھی مانا جا رہا ہے، کذب مانا جا رہا ہے آپ کے گھر سے، تو میں حوالہ دے دیا آپ کے مطابق، حضرت جواب دینا آپ آئے تو سنا رہے ہیں اس کو، آپ پہلے سنیے تو کچھ، پہلے کچھ کوئی بول رہا ہے آپ کے آس پاس، بولیں ہاں بولے، آپ کو میں پوچھ رہا ہوں، بیچ میں آپ بولے جا رہے ہیں، اب مجھے سکھا رہے ہیں کہ نہیں، بیچ میں آپ کو خاموش ہونے بول رہا ہوں، خاموش نہیں ہو رہے ہیں آپ، چلو بولیں، آپ دامن چھوڑ رہے ہیں جناب، وہ سبق سکھا رہے ہیں آپ ہی، شاگرد بن رہے پھر آپ ہی، آپ بتائیے استاد بن رہے شاگرد بن رہے، بتوری کبھی آپ ہی بتانے کے بیچ میں نہیں بولنا ہے، ہاں اب میں بول رہا ہوں، آپ سنیے، آپ میں سنا پورا، اب میں نے بات کی تو آپ نے کہا کہ ایسا بول دیا ہے، کیسا مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی بولے نا تو حوصلہ رکھیے پہلے، وہ آپ رکھیں حضرت، میرے پاس ہے الحمدللہ، آپ رکھیں وہ حوصلہ، آپ رکھیں، ابھی دیکھ ہی رہا ہوں میں آپ کو، ہاں چلو دیکھیں، چلے میں حضرت میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، کام کی بات کریں، گفتگو کیے جا رہے ہیں، کام کی بات کریں، کام کی بات کریں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ فضول بکواس نہ کریں، نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اپنے موقع پہ آگے کام کی بات ہے نا، بالکل آپ ایسا کیجئے، آپ اس موضوع پہ گفتگو اگر صاف کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل جیسا آپ کا دل ہے ویسے، جی حوالے اور حضرت اب ابھی حوالے بول نہیں پا رہے ہیں آپ، اب حلالے بول رہے ہیں، میرے ایک جملہ کو میں نے خلف وہ سمجھ میں وہ صاحب تو وہاں پہ وہاں سلب بول دیا، تو آپ بول رہے تھے کہ عبارت پڑھیں، آپ حوالے کو حلالے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ جو ہے نا حلالہ نکل رہا ہے، کیا کریں گے پھر آپ جو ہے نا کچھ سنیے، آپ کنٹینیو جو بول رہے ہیں نا تو اس سے حلالہ نکل رہا ہے، یہ اچھا حلالہ نکل رہا ہے، آپ سنیے پہلے غور سے، اور بھی کچھ نکلے گا، دیکھیں بولیں ہاں ابھی تو لفظ نکال رہا ہوں، حضرت موقع دیا آپ کو، بولیں حضرت، جواب دیں، حوالے کے جواب دیں آپ، اب میں تو منہ سے نکل گیا تو آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ تو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، میں پڑھا الحمدللہ پڑھا ہوں، لوگ سنیں گے الحمدللہ، لوگ سنیں گے الحمدللہ، بتا رہا ہوں آپ کو، آپ بھی پڑھ نہیں پاتے، دلائل میں سنیے حوالہ جواب دیں حضرت، جواب دیں، سنیے، ارے آپ ایک دم ایک چھوٹا بچہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، جو حوالہ میں نے اس کو جواب دیں، آپ دفاع کریں اپنے، بات تو سنیے کم سے کم، تو اب کم سے کم فضول بکواس نہ کریں نا، اپنے آپ کیا بتایا جائے، اچھا بولیے، آپ بولیے، اچھا بولیے، ہاں جی، آپ نے کہا کہ آپ کو پوچھنا چاہیے آدمی کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، حضرت میں نے آپ سے پوچھا آپ فارغ ہیں، آپ نے کہا آپ فارغ ہیں، اب جب لاجواب ہو گئے ادھر ادھر بکواست کر رہے ہیں آپ ہیں، تو آپ کو آپ سنیں، پھر بول رہے ہیں بیچ میں مجھے بولنے بول کر، حضرت کیا ہوا، حضرت کیا ہوا، سنی بن کے کال کیا ہے، حضرت میں سننی ہوں، میں سننی ہوں، آپ نے کال کیا ہے، میرے پاس کال آتے ہیں تو کیا ہے حضرت، ایک مسئلہ ہے پوچھوں، ہاں ٹھیک ہے، سوال آ گیا، جواب ہو گیا، آپ سنی بن کے دجل و فریب کر رہے تھے، مجھے کیا معلوم تھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے، دیوبندی کو سنی بولنا دجل و فریب ہے حضرت، آپ جو بتا رہے ہیں، آپ جو ہیں، آپ کو سنی کہنے کا حق نہیں ہے، میں اس پہ بات کروں گا، جو کہے وہ کون ہے، جو کہے وہ کون ہے، میں کہتا ہوں نا آپ کو، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، جی واقعی سنجیدہ ہیں، جی ہوں، دلائل سے گفتگو آپ چاہتے ہیں، جی تو آپ ٹائم نکالیے، کب بات کریں گے، کچھ وقت نکالیے، کب بات کریں گے، سامنے کی بات کر لیں، ہاں حضرت، جب آپ کے لوگ بے بس ہوتے ہیں نا، لاجواب ہوتے ہیں نا، تو یہی بات کرتے ہیں آخر میں، جب لاجواب ہوتے ہیں شکست کھا جاتے ہیں اور اپنے باطل اعتراض کو جو میں کچل دیتا ہوں، اس وقت آپ کہتے ہیں لاچار ہو کر کے آمنے سامنے مناظر، ابھی آپ نے جملہ استعمال کیا، جناب دعوت دے رہا ہوں میں آپ کو، آئیے، کہے کہ دعوت دے رہا ہوں، آئیے بیٹھیے سمجھیے، ٹھیک ہے بولوں، آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جواب دوں حضرت، ہوتا تو کیا کہتا، فون کاٹ کے چلا جاتا ابھی تک، جواب دوں، آپ کے سامنے سیکھا ہوں، جواب دے رہا ہوں آپ کو، اچھا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے، مزید آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں مزید کہ آئیے، ٹھیک ہے، بیٹھیے، اب میں بولوں، جب آپ کو اب بولوں میں باقاعدہ ٹائم طے کر لیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس پر دلائل کیسے چاہیے، بالکل آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے، شکم سیر کیا جائے گا، اب بولوں میں، ابھی فی الحال اب بولوں میں حضرت،
ہاں بولیے. فی الحال آپ شکم سیر ہو چکے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ اسلاف سے بتائیں، کیا ہمارے اکابر جو حوالہ دے رہے ہیں وہ اسلاف ہیں آپ کے؟ ہمارے گھر سے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے 2-3 حوالہ آپ کو دیا کہ مخالفین کے سامنے اپنی کتابیں نہیں پیش کی جاتے، مخالفین کی کتاب، گھر کی کتاب پیش کی جاتے. 2 حوالہ میں نے. تیسرا حوالہ میں نے دیا مناظرہ. ٹھیک ہے، یہ علامہ عبد المجید خان سعید رضوی لکھتے ہیں کہ اس لیے ہم پر ان کا قول حجت نہیں، ہم پر اس کا قول حجت ہو سکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہو، اس لیے قول اس کا آپ اسی کا پیش لائیں جو ہمارے لیے حجت ہو. تو آپ کے مسلک کے علماء قول آپ کے نزدیک حجت ہے، آپ کے گھر سے میں پیش کر رہا ہوں، دلیل دے دیا میں آپ کو. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ آمنے سامنے کر لیں گے، میں تیار ہوں انشاءاللہ، لیکن ایک شرط یہ ہے، سب سے پہلے آپ لیٹر پر لکھ کے دیں کہ مفتی جابر مصباحی صاحب اپنے مسلک کے وکیل اور مناظر ہیں، ان کی شکست پورے مسلک کی شکست. پہلی. تیسری چیز آپ نے کہا تم اہل سنت کرنے کے لائق نہیں ہو. دیکھیں آپ کے گھر سے میں نے ثابت کیا ہے، 3 کتاب میں نے دی ہے، راہ و رسم منزلہ. یہ آپ کے نصیر الدین لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 266 کے اندر کہ حضرت پیر سید میرا علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا. دوسرا حوالہ تمہید ایمان، آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے، یعنی مدعیان جدید کون؟ گنگوہی امبیڈوی، نیچے لکھا ہے دیکھ لیں. اور یہ اسماعیل دہلوی کو ابھی تک میں مسلمان ہی جانتا ہوں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. آپ کے گھر سے ہمارے اکابر مسلمان بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اور آپ کافر کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں، گستاخ کہہ رہے ہیں، نماز نہیں کو فتویٰ دے رہے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت آپ اپنے آرے مخالفت کر رہے ہیں. امتیاز اہل سنت لکھا ہے، جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. آپ ایمان مرنے کی تیاری کر رہے ہیں. الصوارم ہندی میں لکھ رہا ہے، حسمت اللہ رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے مسلم کافر جانتے ہیں. تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو تو مانیں. وہ 3 اکابر کو مسلمان. سبحانہ السبو دیکھیں، اسی تمہید ایمان کے اندر سبحانہ السبو کے متعلق لکھا ہے کہ 3 اکابر کا حوالہ لیا ہے اور کہا تینوں کو مسلمان جانتے ہیں، کف لسان کیا ہے، تینوں کا نام دیا ہے. سبحانہ السبو کس پر لکھا ہے؟ گنگوئی مطلب، اور اسی پر کہا ہے اس نے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے، کہ مسلمان جانتے ہیں. کہاں ہے جناب؟ اور ایک کتاب دیکھیں، یہ اور ایک حوالہ بھیج رہا ہوں میں آپ کے گھر سے ثابت ہے سامعین. یہ کون؟ مفتی جابر صاحب آپ کے گھر سے ثابت ہے، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مغفور لکھا گیا ہے، مغفور. ٹھیک ہے، آپ کے گھر سے ثابت ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو میں. تو پہلی بات تو یہ ہے، آپ سے میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ آپ کا عقیدہ کیا ہے ہمارے اکابر کے متعلق، کہ امکان کذب ہے یا وقوع کذب ہمارے متعلق. یہ آپ نے جواب نہیں دیا. 3 میرا سوال تھا. ٹھیک ہے، ایک تو نماز پیچھے پڑھنے کے متعلق آپ لاجواب ہو گئے. آپ کے عالم لکھ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز ہوگا، نماز ہو جائے گی، نماز درست ہے. جو یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے، اور نام لیا رشید احمد گنگوہی، اس کا عقیدہ ایسا ہے، پھر لکھا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. حضرت قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کے ہاں درست ہے، جس کے پیچھے نماز درست ہے، جس کی نماز جائز ہے، جس پر نماز فرض ہے جس کے اوپر، اب جو کافر کہہ رہے ہیں، کافر تو نماز کا شریعت کا مکلف نہیں ہے. وہ یہودی نصارہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. جس پر نماز کا حکم ہے، شرع لاگو ہوتی ہے جس کے اوپر، اس کو کافر کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب اتنا بڑا مفتی ہو کر کے جب آپ کے دھرم کے دفاع میں کوئی دلیل نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ کسی کو کافر ثابت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسلمان ثابت ہو رہے ہیں. مسلمان کو کافر کہنا آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہی خود کافر ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسی بات؟ ایسا کام نہ کریں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے جناب. آپ کے گھر سے ہمارے سبق پڑھا رہے ہیں جناب، سمجھ لیا ہے. آپ بولیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا نا. ٹائم ملے گا 5 منٹ ہوگا تو کوئی ٹائم کی حدبندی ہے کوئی نہیں. آپ حضرت جب بولتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں. بولیں آپ بولیں. آپ بولیں. لگ رہا ہے کہ بھائی سبق پڑھنے بیٹھا ہوں، استاد پڑھا رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں حضرت، آپ پڑھ رہے ہیں حضرت، آپ پڑھ رہے ہیں حضرت، آپ پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں جناب ایسی باتوں پر. اب آپ کچھ تو سنیے. بتائیں. بولتے رہے کنٹینیو، انسان سنتا رہا. ٹھیک ہے، اب تو بند ہوگا، اب تو بند ہی نہیں ہو رہا. یہ تو ارے حضرت آپ نے خاموش ہونے کی بولا، آپ نے خاموش ہونے بولا، آپ بولو نا خاموش ہو جاؤں گا میں. آپ خاموش ہونے کے لیے بولا مجھے، لیکن کوئی شاگرد تھوڑی ہے آپ کا جو سنتا رہے. تو خاموش کرائے نا، تو خاموش کرائے نا بھائی، شاگرد ہیں، خاموش کرائے نا. آپ چلے جواب دیں. جو دلائل آپ نے پیش کیے جناب، ان دلائل کو آپ خود پڑھ کے دکھا دیں مجھے. وہاں پر آپ خود گرفت میں آ رہے ہیں. پڑھائیں. کون سی بات پڑھوں میں؟ آپ نے کس کا بتا رضویہ شریف کا
پڑھیں. اس کو آپ پڑھیں تو اس میں تیسری لائن میں دکھا رہا ہے آپ کا کہ آپ کا وہ نظریہ کیا ہے اور آپ کا اپنا ثابت کرنا کیا ہے نا. مارے گھٹنا پھوٹے سر کا معاملہ ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ دلائل اچھے خاصے آپ کے پاس ہیں. میں تو آپ کو وہی کہہ رہا ہوں آخر بار بھی کہ آپ وقت نکالیں اور آ جائیں. وقت آپ کے پاس ہے تو بالکل بالکل آپ کو شکم سیر کرایا جائے گا. آج جو آپ کہہ رہے دلائل دیکھو خود تیاری کر کے بیٹھ جائیں گے اگر کچھ کتابوں کی اس میں بھی کمیاں ہیں. خالی عبارت لے لی ہے, پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے اور معاملات دوسرے, ثابت کرنا کچھ اور ہے, عبارت کچھ اور کہتی ہے, ثابت کچھ اور کر رہے ہیں جناب والا, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھیجا تو وہ بھیجا. تو کتابوں کی کثرت سے بھیجنے سے آپ کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا. موقف پر ایک ہی بات پیش کر دے تو آپ کافی ہو جائیں گے. لیکن جناب والا اس پر سے ہٹتے ہوئے دائیں بائیں نکلتے ہوئے خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ دلائل نہیں ہے, لاجواب کر دیا میں نے. میں کہہ رہا ہوں اگر اتنا شوق ہے بالکل وقت نکالیے, ٹائم لیجئے, اس کے بعد جب کہیں گے اطمینان کے ساتھ اس مرحلے کو حل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہاں میں نے کہا نا آپ تو تسلیم کریں, لیٹر پہ بھیجیں گے, آپ تسلیم کریں نا. ارے بھائی آپ کو بھی کرنا ہے کام. میں نے تسلیم کر لیا, میں نے آپ نے جو کہا تھا تسلیم کر لیا جناب. برابر رہے گا, بے فکر رہیے. ہاں کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کو کرنا ہے وہ ہم سے. لیکن آپ تسلیم تو کریں, لیٹر پہ بھیجیں گے آپ. مطالبہ دونوں کا برابر رہے گا. ارے میں برابر, آپ تو وہاں پہ آ نہیں رہے ہیں, چیلنج تو کر دیا جو میں نے صدر کے, وہاں پہ آ نہیں رہے ہیں. کہاں پہ نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا آپ کا چیلنج میں نے قبول کیا ہے, آمنے سامنے مناظرہ کریں گے, لیکن آپ اپنے مشہور و معروف ادارے سے لیٹر پیڈ میں لکھ کر دیں گے کہ پھر بول رہے ہیں بیچ میں, پھر بیچ میں بول رہے ہو, پھر بیچ میں بول رہے ہو, پھر بیچ میں بول رہے ہو. جو مطالبہ آپ کا ہے پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم مطالبہ کریں گے, آپ کو پورا کرنا ہے. ہاں کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا رہا آپ انشاءاللہ کریں گے. بس ہو گیا, بات ختم ہو گیا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے نا, بات ختم نا. اب ایک آخری حوالہ لے لیں, آخری حوالہ لے لیں آپ. یہ تفسیر نعیم میں دیکھ لیں آپ. اسی طرح خبر الہی کے ساتھ خلف کا ہونا محال بھی ذات ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. یعنی جنتی کو دوزخ میں اور دوزخ کو جنت بھیج نہیں سکتا. اس کا نام امکان کذب ہے. اگر اللہ ایسا کر دے کہ فرعون حامان کو جنت میں بھیج دے اور انبیاء سار کو دوزخ میں بھیج دے تو اسی کو کذب کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جھوٹا ہو جائے گا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ وہی مانا ہے, اور علامہ سعید صاحب وہی مانا ہے. سوال پڑھ رہے ہیں کہ جواب پڑھ رہے ہیں؟ جی سوال پڑھ رہے ہیں کہ جواب پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب پڑھ دیں نا آپ, جواب آپ پڑھ دیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب پڑھوں میں اب. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب پڑھ رہا ہوں. اب مجھے پڑھنے کہاں دے رہے ہیں آپ, اب بول رہے ہیں بیچ میں. بھائی آپ بات پڑھ چکے ہیں. مجھے پڑھنے دینا. لکھا ہے اس قول کا مطلب یہ ہے. ارے یار پڑھ رہا ہوں, سنو یار مجھے. ہاں میں سوال پڑھا, آپ جواب پڑھ رہا ہوں, سنیں. سوال پڑھے ہیں؟ ہاں آپ جواب پڑھ رہا ہوں, سنیں آپ. سوال پورا تو پڑھیے کم سے کم. ہاں جواب پڑھو نا. سوال تو پورا پڑھیے. ارے میں نے آپ کو عبارت بھیج دیا کہ جتنی عبارت اعتراض ہے اتنا ہی کافی ہے. آپ اپنے گھر کا اصول نہیں مانگتے نا, آپ اپنے گھر کا اصول تو کم سے کم مانے نا. خاموش رہے. میں پڑھ رہا ہوں, خاموش رہے آپ. اگر یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو سوال تو سمجھے سننے والا. ارے پڑھ رہا ہوں یار, خاموش رہے نا. ارے خاموش رہے نا. وہ تو سنے گا, وہ تو سنے کہ کیا سوال تھا اور کیا جواب ہے. پڑھیے. ہاں پڑھ رہا ہوں, سنیں. ہاں ٹھیک ہے. اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ آیت ما کان اللہ. سوال پڑھیے جناب, سوال پڑھیے. تو پڑھ دیے میں. اسی طرح یہ سن نہیں رہا, دیکھو چلا رہا ہے, دیکھو. اور بولتا ہے میں سنجیدگی کی بات کروں گا, آمنے سامنے مناظرہ کرے گا تو. دیکھیں سامنے یہ حوالہ میں نے دیا ہے, توضیح البیان لخزائن العرفان. اس میں لکھا ہے اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف, دیکھیں عبارت پڑھو, چلا رہا, دیکھیں سامنے, دیکھیں یہ ہے مفتی جابر مصباحی جو مناظرہ کرے گا, پوسٹ میں دیا ہے. ابھی ایک سامعین اس کے کئی اس کے اعتراضات ہیں, ابھی ایک پر بات کر نہیں پا رہا ہے سامعین. اس کے اعتراض جو ہیں سامعین, یہ کتنا دیا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اللہ جھوٹ بولتا ہے, اللہ دھوکہ دیتا ہے, اللہ مکاری کرتا ہے. حضور پہلے گمراہ تھے, پھر یہ سب سیدھے راہ پہ آئے. حضور گناہ گار ہیں. ترجمہ قرآن. یہ دوسرا, حضور کا علم بچوں جانوروں. حضور مر کر مٹی میں مل گئے. غیر اللہ نبی ہے یا ولی, وہ مدد کے لیے پکارنا صرف شرک ہے. یہ امام حسین کے نام پر شربت پلانا, جو لگا یہ بڑے سے بڑا انسان نبی ہوا. یہ آگے لکھا ہے ہمارے آخر نبی کے بعد اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ سامعین یہ 10 ٹاپک لکھا ہے. ابھی ایک ٹاپک پر اس کی حالت خراب ہو گئی, ایک بھی دلیل دے نہیں پایا ہے. سامعین دیکھیں بڑا مناظر بنتا ہے,
لوگ اس کو بڑا مناظر سمجھتے ہیں. مفتی جابر مصباحی اس کی حالت دیکھیں, میری سنتے ہی نہیں, میری سنتے ہی نہیں. بول رہا ہے کہ تم سنتے نہیں ہو. سامعین دیکھیں ابھی بول رہا ہے, اردو نہیں پڑھ پاتا. ابھی بول رہا ہے, دیکھو میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے نہیں دے رہا ہے. یہ خود کیا حلالہ بول رہا ہے, حوالہ کو حلالہ بول رہا ہے, اور مجھے بول رہا ہے اردو پڑھ نہیں پاتا. اردو بول نہیں پاتے ہو تم, میں پڑھ رہا ہوں. ہزاروں کتاب کا حوالہ آدمی پڑھے, ایک آدھ جملہ اگر وہ تمہارے یہاں کچھ گڑبڑ لکھ دیا گیا تو وہی آدمی پڑھے گا نا. تو تمہارے یہاں تو کتاب خلف لکھا گیا ہے, خلف میں خاں پر نقطہ نہیں دیا گیا, اور خاں کو ایسا لکھا ہے سن جیسے لگ رہا ہے, تو کیا پڑھے گا آدمی. اب سامعین میں نے اس کے گھر سے حوالہ پیش کیا ہے, اس کے گھر میں اتنی بات لکھی ہوئی ہے. اب اس کی اوقات نہیں, بات سنی میری, چلا رہے دو سامعین. حوالہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, دوسرا حوالہ. یہ بول رہا ہے ہمارا گھر کا تم نے کیا حوالہ دیا, یہ بول رہے ہیں ہمارے گھر کا حوالہ کیوں دیا. سامعین میں نے اس کے گھر کے حوالہ پیش کر ثابت کیا, مخالفین کے سامنے اپنی نہیں, مخالفین کے گھر کی کتاب سے, گھر سے کتاب پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ بول رہے ہیں ہماری کتاب, اس کی کتاب کو نہیں مان رہا ہے. میں نے اس کے اعلیٰ حضرت کی کتاب دی, اس کو نہیں مان رہا ہے. میں نے احمد یار خان نعیمی کی دی, اس کو نہیں مان رہا ہے. میں نے المعتقد المنتقد دیا, اس کو نہیں مان رہا ہے. سامعین میں نے اتنے سارے حوالے دیے, تب یہ میں نے اس کو حوالہ دیا نور العرفان, اس کو نہیں مان رہا ہے. تبیان القرآن نہیں مان رہا ہے. الکلام الاوزاع نہیں مان رہا ہے. اہل سنت نہیں مان رہا ہے اس کو. اور تمہید ایمان نہیں مان رہا ہے. توضیح البیان نہیں مان رہا ہے. فتویٰ رضویہ بول رہے ہیں ہمارے گھر کا حوالہ کیوں دے رہا ہے. سامعین فیصلہ آپ کریں, کس کا حوالہ دوں میں. یہ کیا ان کے کافر ثابت کرنے کے لیے, ان کے باطل اعتراض کو باطل ثابت کرنے کے لیے قادیانی کا حوالہ دوں, شیعہ کا حوالہ دوں. میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ بندہ آئے اپنے ہواری جواری مواری کے ساتھ آئے, لاتور میں وقت نکالے, ٹائم دے, ٹائم طے کر کے کتنا انہیں شکم سیری چاہیے پوری لیٹر پیٹ بھاگو مت. مفتی صاحب مصباحی صاحب بھاگو نہیں, یہ جو خوش ہو رہے حوالے کے معاملے, مصباحی صاحب بھاگے نہیں, خوشی کا معاملہ صرف چند منٹوں کی خوشی ہے. جی مصباحی صاحب بھاگے نہیں, آئے گا کہ ہم نے کہاں پر بھاگے نہیں مصباحی صاحب. لیٹر پیٹ دلائل کے رام میں جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کتابیں بیچ دی, فلاں بیچ دیا, فلاں. مصباحی صاحب اتنا اگر بکواس نہیں, لیٹر پیٹ میں کہتا جو مطالبہ کرنا ہے پورا کریں گے. ہاں کریں گے انشاءاللہ, مطالبہ پورا کریں گے, بالکل کام کیا جائے. آپ کی مطالبہ, آپ کا مطالبہ, آپ کی مطالبہ کیا آپ کا مطالبہ, بند کرنے تیار نہیں تھے. وہ مفتی صاحب مطالبہ آپ کی یا مطالبہ آپ کا کی آپ کی تیار نہیں ہے. مفتی ہے. آپ کو کیا ہوتا ہے گفتگو, میں جب بولنے لگ گیا تو کیا ہو گیا, ہاں یہ آپ جو ہے نا ایسا بول رہے ہیں ویسا بول رہے ہیں. لوگ خاموش کراؤ یار پانی پی لو, ذرا پانی پی لو. مفتی مصباحی صاحب پانی پی لو, ذرا پانی پی لو یار, پانی پی لو. جی ضرورت تو آپ کو جی نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا. حوالے دیکھ کر اندازہ لگ گیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. میں تو حوالہ دیکھ کر اندازہ لگ گیا ہے اس کو کہ قیامت تک لیٹر پہ جاری نہیں کرے گا. اس کال کے اس ریکارڈنگ کو کاٹا نہیں آپ نے, لاسٹ سے اب شروع سے بیچ سے سجل و فریب نہیں کیا ہے نا, تو آپ کو کھل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. ہاں انشاءاللہ. بات دجالی کی تو آپ لوگ کرتے ہیں, ویڈیو کاٹتے ہیں, کتابوں میں خود کرتے ہیں, غلط باتیں منسوخ کر دیتے ہیں. اچھا تک زمانہ ہو گیا, اچھا 100 سال تک آپ نے اخلاق کے اب میں بولوں مصباحی صاحب بولوں میں اب کیا بولیں گے آپ, نہیں بولنے دے, کیوں آپ کی حالت خراب ہو گئی, آپ کے پیر کے نیچے زمین کھسک گئی ہے. مفتی صاحب آپ کے پیر کے نیچے سے دلائل دیکھ کر جو ہے, آپ کے گھر کی کتاب دیکھ کر کے زمین کھسک چکی ہے. آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ آپ حق پر ہیں, لیکن اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ باطل پر ہیں, آپ کا مذہب حق نہیں ہے, آپ دفاع نہیں کر سکتے اپنے مسلک کا. نہ کافر, جس سے کافر آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا اور آپ کہتے آئے ہوئے ہیں, آپ اسے جو ہے صحیح معنی میں ثابت نہیں کر سکتے. یہی آپ کی حقیقت ہے. اب بولنے نہیں دے گا سامعین. دم کم ہے, ہاں آپ میں آپ کی جماعت میں, ہاں بالکل آئے وقت نکالے, ٹائم پر بیٹھ کر میں نے منع کیا, میں نے منع کیا, میں نے منع کیا, میں نے منع کیا ہے, کہاں تک صحیح ہے, میں نے منع کیا, آپ موضوع پہ نہیں کر رہے, میں نے منع کیا. دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں, وہ تو لوگ سن لیں گے, لوگ سن لیں گے. ایک کا جواب باقی ہے آپ کے پاس ابھی آنے سے, دجالی نہیں کریں گے. 2 پر شکست کھا چکے, لاجواب ہو گئے. ایک کا جواب باقی ہے ابھی. آپ کے بڑوں کے انداز میں جی ہاں, اسی بات سے بات کو ختم کر رہا ہوں. لیٹر پیڈ کب بھیجیں گے آپ, کب بھیجیں گے؟ بھاگے نہیں, بھاگے نہیں, بھاگے نہیں, بھاگے نہیں. لیٹر پیڈ کب دیں گے آپ؟ دیکھو سامعین اس کی حالت خراب ہوئی, بول رہے کیوں سنوں گا. او جناب بھاگے نہیں, بھاگے نہیں. لیٹر پیڈ کب دیں گے آپ؟
میں تو بول رہا ہوں تیار ہوں, تمہارے میں ہمت ہے. دیکھو چیلنج کرنے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہمارا مفتی صاحب نے چیلنج کر دیا, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں تمہارا چیلنج قبول ہے, لیٹر پیڈ کب بھیجو گے اس میں ہمت نہیں ہے. اس کی ہمت جو ہے جواب دے چکی ہے, دلائل دیکھ کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی ہے, اس کی آنکھیں باہر نکل آ گئی, اس کا کلیجہ منہ کو آ چکا ہے. اب اس کا کوئی نہیں, اس کا سہارا نہیں اس کے پاس کہ کیا جواب دیں. دیکھیں ان کی بھگراہٹ اس کی, ابھی تک چلا رہا تھا کس نے اس کو کس پہ مراد لیا ہے. اس کے گھر سے میں نے ثابت کر دیا کہ کس تمہارے گھر سے مراد لیا گیا ہے, تو کوئی جواب نہیں اس کے پاس. بھائی وہ کذب جو وہاں لکھا ہوا ہے, کذب سوری, وہاں خلف لکھا ہوا ہے, وہ خلف جو ہے اس کے خاک پر نقطہ نہیں لگایا ہے. دوسری بات ہے خلف جو لکھا ہے خا صحیح سے نہیں لکھا ہے اس کی کتاب میں. یہ جال حق کے اندر لکھا ہوا ہے کیا در مسرور ایسا کچھ لکھا ہوا ہے, تو آدمی کیا پڑھے گا بتائے نا. جب تمہاری گھر کی کتاب میں غلط لکھا ہوا آدمی پڑھ دے, بس دوسری مطلب صحیح پڑھ دیا, تو اسی پر بھاگنا نہیں چاہیے, اسی کو پکڑنا نہیں چاہیے, اسی پر اٹکا ہوا تھا. تو مطلب یہ الجھانا چاہ رہا تھا کہ صحیح موضوع پر نہ آئے. اب اللہ نے اس کی زبان سے نکال دیا, حوالہ کو حلالہ کہہ رہا تھا. بھائی قرآن پڑھتے آدمی قرآن پڑھنے میں بھی غلطی کر دیتا ہے, عبارت پڑھتے عبارت میں بھی غلطی کر دیتا ہے, لیکن تم اسی کو لے کے بیٹھو اور موضوع کو آگے نہ بڑھاؤ, تو اس کی جہالت یعنی شکست کی نشانی ہے. اور اللہ نے اسی زبان سے نکال دیا, حوالہ کو حلالہ کہہ دیا. کہیں حلالہ کرنے جا رہا لگتا ہے میرے کو. کتنا بے بس ہے دیکھو یار, کتنا بے بس ہے. لوگ اسے مفتی سمجھ رہے تھے, بڑا مفتی سمجھ رہے تھے, آج اس کی حالت دیکھیں کیا ہوئی. ایک بھی حوالہ دینے کے اس کے نہیں ہے, بس میں نہیں ہے اس کی کہ حوالہ دے, ایک دلیل دے. اس کی طاقت نہیں کہ حوالہ دے کر بات کرے. ادھر تو بکواست کر رہا ہے. جو سوال اس نے مجھ سے کی ہے اس کے گھر سے میں نے جواب دیا. اس کے مجدد نے لکھا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کو دوزخ میں بھیجے اور یہ کافر مشرکوں کو جنت میں بھیج, دوزخیوں کو جنت میں بھیج دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹا ماننا لازم آئے گا کہ اللہ جھوٹا ہے, اللہ جاہل بھی ہے. تو اب وہی بات ان کے گھر سے ثابت ہے, المعتقد المنتقد ثابت ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے, یہ اس کا علامہ سعیدی سے ثابت ہے. اب میں دوسرا حوالہ پیش کیا, اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے مکمل پڑھنے دے. بھاگا فون کاٹ کے. اس میں لکھا ہے, اس کے احمد یار خان نہیں, میں نے جواب دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اس قول کا مطلب یہ ہے جی نہیں کاٹا ہے نا, اب جواب دے گا انشاءاللہ میرے بات. لکھا ہے, اب میں جواب پڑھ رہا ہوں, بولا نا جواب پڑھ, ٹھیک ہے. اس قول کا مطلب یہ ہے, یہ کیوں بول رہا تھا پورا سوال پڑھ, اس لیے کہ میں نے جو حوالہ بھیجا ہے نا, اس کے حوالہ کے اوپر میں نے فرنٹ پیج کو جو ہے لگا کر بھیجا ہے. اب جہاں فرنٹ پیج لگائی اس حوالہ صفحہ کے اندر, وہاں تو عبارت نہیں پڑھی جائے گی نا, اب اس کے لیے کتاب لینا پڑے گا. تو اس لیے بول رہا ہے سوال پڑھ. بھائی جب یہاں پڑھ دے گا جواب پڑھ رہا ہوں تو وہ سننا, لیکن نہیں. تو اب یہاں کیا لکھا ہے, اس قول کا یہ مطلب ہے کہ جس کے کسب یعنی کرنے پر بندہ قادر ہے, اس کے خلق یعنی پیدا کرنے پر خدا بھی قادر ہے. دیکھو کیا لکھا ہے, جس کام کے کرنے پر بندہ قادر ہے اس کام کے کرنے پر اللہ بھی قادر ہے. اس کا احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک, کیا معنی یہی لیا جائے کہ بندہ زنا کرے, چوری کرے, لواطت کرے, جھوٹ بولے تو اللہ بھی بولے؟ یہ کیوں نہیں؟ اب جواب پورا پڑھ لیا ہے, اس کے لیے وہ جواب پڑھنے نہیں دے رہا تھا, کیونکہ وہ ممکن ہی ہوگا نہ کہ خدا بھی اس کے کرنے پر قادر ہو جائے. اگر یہ اب یہاں پہ جو لکھا ہے یہ بالکل غائب کر دیا ہے. اگر یہ مطلب ہوتا تو بندہ زنا, چوری وغیرہ سب پر قادر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے, ہم بھی وہ مطلب نہیں لیتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو نعوذ باللہ من ذالک بندہ جو کرے اللہ بھی کرے گا. لیکن نہ ان کے اوپر ہمارا الزام ہوتا ہے نہ. لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے اکابر الزام لگایا ہے, اس لیے ان کے کتاب سے ہمیں ثابت کرنا کہ تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہی کہہ رہے ہیں, علامہ سعیدی بھی وہی کہہ رہا ہے, تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں, تمہارا نقی علی بھی کہہ رہا ہے. ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ پھر ایسا کافر پھر ایسا کافر جن کے پیچھے ان کے یہاں نماز پڑھنا درست ہے, بتاؤ نا. اور ایسا کافر جن کو ان کے یہاں مغفور لکھا گیا ہے, اور اتنی تعریفیں کی گئی ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ کیا بتائیں. اللہ کا کرم اور شکر ہے کہ باطل کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. دیکھیں ان کے متعلق یہ اتنی تعریفیں کی گئی ہے کہ
باطل اگر سنے نا اور صحیح نظریے سے سنے نا، صحیح سوچ سے، تو اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے۔ یہ ان کی کتاب ہے حدائق الحنفیہ، اس میں لکھا ہوا ہے مولوی محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 547 پر، کہ ان کے پورا نسب نامہ گنا ہے، محمد بن قاسم بن شیخ اسد علی بن غلام شاہ، سب لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ علامہ عصر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عصر فہامہ دھر نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہا ہے کہ فاضل متبحر مناظر مباحث حسن التحریر ذہین معقولات کے گویا پتلے تھے، آپ لڑکپن ہی سے ذہین طباع بلند ہمت تیز وسیع حوصلہ جفاکش جری تھے۔ بتائیں نا، یہ حوالے اتنے سارے حوالے ہیں، لیکن یہ تھوڑا حوالہ دیکھ کر کے اس کی حواس باختہ ہو چکا ہے، آگے کیا پڑتا ہے۔ اب یہ میرا سوال باقی رہ گیا، میرا 3 سوال تھا۔ آخری سوال یہ تھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے متعلق تمہارا اعتراض کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو امکان کس مانتے ہیں کہ وقوع کس مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب تو ہوا نہیں، بھاگا ہو۔ مفتی جابر مصباحی صاحب، آپ نے جو پوسٹ ہے شیئر کی ہے، آپ کو کوئی فون کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں ہمارے ادارے میں آ جائیں، تو آپ پوسٹ میں ایسی کچھ بات لکھی نہیں ہے، تو اگر ایک کام کریں، اس پوسٹ کو آپ جلا دیں، دوسرا پوسٹ شائع کریں۔ میں علی اصغر بول رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، تو اس میں پوسٹر میں سے لکھا ہوا ہے ہاں کہ اس کو کوئی شک و شبہ ہو، پوسٹر پورا پڑھی ہے آپ کو ہندی آتی ہے کیا؟ ہاں دیکھا، پڑھا ہوں میں۔ ہاں، نیچے پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے ہاں اس کو کوئی سوال پوچھنا ہے ہاں، وہ شہر لاتور کے دارالفتہ سے رابطہ قائم کرے۔ کہاں رابطہ قائم کرے نا، وہاں آنے بلایا نہیں نا۔ شہر لکھا آپ نے، شہر لاتور کے نوری دارالفتہ سے رابطہ قائم کرے، یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ آؤ۔ اب آپ نے پوسٹ تو شیئر کر دیا آپ نے، رابطہ فون سے بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، رابطہ فون نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے جب جواب نہیں ہو آپ کے پاس، بھائی بہت کوئی بہار رہتا ہے، کوئی یو پی رہتا ہے، کوئی کلکتہ رہتا ہے، کہ ہر آدمی آپ کے پاس آ کر کے رابطہ کرے؟ جب آپ کو اتنا خوف تھا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صرف گمراہیت پھیلانی تھی، تو پھر پوسٹر نہیں شائع کرنا تھا نا، نمبر نہیں دینا تھا نا۔ ایک کام کریں مفتی صاحب جابر رضا مصباحی صاحب، پوسٹر کو جلا دیں، دوبارہ آپ لکھیں کہ جس کو ضرورت ہو یہاں پہ آئے۔ کسی کو اتنا فرصت نہیں ہے آپ کی طرح گمراہ پھیلانے کے لیے، فون کاٹے بھگا دیں گے سامعین۔ آپ کی طرح کوئی گمراہ نہیں ہے، نہ کسی کے ذہن میں اتنی گمراہیت ہے کہ آپ کے پاس وہاں پہ آئے۔ آپ کو اگر گمراہیت پھیلانی تھی تو یہ لکھ دینا تھا آپ کو۔ ایک تو پوسٹر شائع کر دیا اس نے، جب جواب نہیں بن پڑ رہا اس سے، اور اپنے دھرم کے دفاع میں کوئی اس کے پاس دلائل نہیں ہے، اور جو اعتراض علماء اہل سنت دیوبند پر کر دیا اور تبلیغی جماعت پر کر دیا یہ خبیث گمراہ مردود نے، تو اب کیا کرے گا؟ فون تو آ رہے ہیں، سوال تو کیا جائے گا۔ اتنے سارے کتابوں کا نام لکھ دیا، 10 سوال قائم کیا مردود نے، لیکن ابھی شروع میں ہی ایک ہی سوال پر اس کی حالت خراب ہو گئی۔ جب دیوبندی اہل حق کی طرف سے فون آنے لگا تو اب جان چھڑانے کے لیے بول رہا ہے ہمارے گھر پہ آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کس کے پاس وقت ہے تمہارے پاس تم مردود کے پاس بیٹھنے کے لیے؟ جب تمہیں پتہ تھا اتنے کوڑے برسیں گے تمہارے اوپر کہ اب پتہ نہیں تھا، تو پھر اب پتہ چل گیا ہے تو پوسٹر کو جلا دو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ یہ واضح کر دو کہ یہاں پہ میرے پاس آ کر بیٹھ کر سوال کرنا پڑے گا، تو پھر لوگ کوئی آئے گے نہیں تمہارے پاس۔ کس کے پاس وقت ہے بھائی؟ ہم بھی اگر لکھ دیں تمہیں ایسی پوسٹ، تم آؤ گے میرے پاس؟ ابھی بھاگ رہے فون میں، بھاگ رہے، تمہاری حالت خراب ہو رہی ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ گفتگو کوئی کر رہا تھا، ایک حوالہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اتنے سارے پوسٹر بھر دینے کے بعد کہہ رہا ہے ہر کتاب کا نام لکھ نہیں سکتے، مختصر سے لکھا ہوں، ایسا لکھا ہے سامعین، اور لکھا ہے، صاحب لکھا ہے، شہر لاتور کے نوری دارالفتہ کے سے رابطہ، کیا لکھا ہے؟ شہر لاتور کے نوری دارالفتہ سے رابطہ قائم کریں۔ دارالفتہ میں تمہارا یہی ہوتا ہے کہ گمراہیت پھیلاؤ۔ تمہارے پاس کوئی اگر یہ فتویٰ پوچھنے نہیں آ رہا ہے تو نام بدل دو، یہ نام لکھ دو، شہر لاتور کے نوری دارالمناظرہ لکھ دو۔ یہ جس کو شوق ہوگا وہاں آئے گا تمہارے پاس، جس کے پاس فرصت تو آئے گا تمہارے پاس کوئی کام ہے ہی نہیں، بس یہی کام کرو، گمراہیت پھیلاؤ، مردود کہیں کا۔ کوئی عمر بھائی نے فون کیا، بول رہے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے رابطہ کر لو، بیٹھ جاؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، آ کے بیٹھ کے بات کرو۔ تمہارا طرف کوئی اس طرح فری ہے کیا؟ چادر بیچ کر پیٹ پالتا ہے؟
تمہارا تو سب ایسے ہی ہے کیا؟ خبیث کہیں کا. جلا دے پوسٹر کو اور اعلان کر دے کہ اس پوسٹر جو ہے اس کے مطابق بات نہیں کر سکتا. تو اعلان کر دو دوسرا پوسٹر شائع کر کے.